نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اے اللہ ہمیں حق کا حق ہونا دکھا دے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں باطل کا باطل ہونا دکھا دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ And ayat number 34 surah Al-Anfal. What do they have that Allah should not punish them when they prevent others from the Masjidul Haram while they are not its guardians? Its guardians are only those who possess piety, taqwa, but most of them do not know. اب اللہ پاک کہہ رہے ہیں کیا ہوگا ان کا، what do they not have؟ اس کا مطلب ہے why should Allah not punish them؟ And this ayat is directly towards the Quraysh Makkah, because you see they had a lot of pride on the fact that they were the caretakers of the Kaaba. وہ کہتے تھے ہم تو متولی ہیں کعبہ کے، اللہ تو کبھی ہمیں عذاب دے ہی نہیں سکتا ہے۔ And Allah has challenged their privileged position in this ayat because they used to get very offended جب Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عذاب کی آیتیں سناتے تھے، وہ ناراض ہو جاتے تھے، وہ کہتے تھے how dare you talk to us like that۔ تو they didn't recognize کہ کعبہ تو تھا ان کے پاس لیکن کعبہ کو بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ They used to claim that they were on دین ابراہیمی لیکن شرک کر رہے تھے ساتھ میں۔ They didn't recognize their shirk and in fact یہ جو اللہ پاک نے کہا ہے نا those who are stopping they prevent others from مسجد الحرام، یہ تو ہے کہ کعبہ سے کس کو روک رہے تھے؟ مسلمانوں کو روک رہے تھے نا، انہوں نے بین کر دیا تھا جب مدینہ مسلمان چلے گئے، انہوں نے کہا اب تم لوگ کعبہ کو نہیں انٹر کر سکتے۔ تو اللہ پاک نے کہا ہے کہ اصل تقوی والے، اللہ پاک اس ڈکلیئرنگ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دا صحابہ آر دا ریئل ونس ود تقوی بیکاز دے ور آن دا کریکٹ دین ابراہیمی۔ جو مکہ والے تھے they were claiming to be on دین ابراہیمی but they were really not. And Allah Pak is saying rights of transfer, rights of Kaaba belong to Muhammad and his companions. تو یہ ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر۔ آیت نمبر 35 Their prayer by the house Kaaba is merely whistling and clapping. So taste the punishment because you used to disbelieve. اچھا اب یہ ان کی نماز، میں نے آپ کو کہا تھا کہ نماز کی کوئی نہ کوئی فارم ابراہیم علیہ السلام سکھا کے گئے تھے جب انہوں نے کعبہ بلڈ کیا تھا، لیکن مشرکوں نے ڈائلیوٹ کرتے 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 اسی لیے دین میں بدعت منائی، کیونکہ جب بدعت آئے گی اصل شکل عبادت کی بدل جائے گی۔ بدعت کو ایکچولی تو وہ عبادت کے فارم پہ پریزنٹ کرتے ہیں، کوئی یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ آؤ جی میرے ساتھ حلوے کھاؤ میں بدعت کر رہی ہوں، وہ کہتے ہیں آئیں آپ ہمارے ساتھ حلوے کھائیں ہم عبادت کر رہے ہیں، رائٹ؟ جب عبادت کی، اب ٹو برنگ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ٹو دس آیت، ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے 2500 سال پہلے آئے تھے رفلی، ٹھیک ہے؟ سو ان 2500 ایئرز انہوں نے کس قدر شکل بدلی اس دین کی کہ بدلتے 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 اب جب ان کو کہتے تھے کیا کر رہے ہیں، کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے تالیاں بجا رہے ہیں اور سیٹیاں بجا رہے ہیں اور یہ کہتے تھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایسی نماز کس کو اچھی نہیں لگے؟ یہ تو نفس کی نماز تھی، اس کے اندر عبادت کا کوئی اوریجنل فارم جو ہے وہ رہتا نہیں تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ نماز ان کو نہیں سکھائی تھی، ٹھیک ہے؟ تو روٹ کاز کیا تھا؟ اگین آئی ٹولڈ یو عقیدے میں شرک مکس اپ ہو گیا تھا۔ پھر عبادت کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ صحابہ فالوڈ ایوری سنہ آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دے لوڈ ہم دا موسٹ، ایوری سنہ ٹو دا ڈاٹ، کہ اگر ہم کہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کا ڈاٹ بھی نیچے سے اٹھا کے اوپر لگا دیا اور صحابہ نے، انہوں نے نہیں لگایا، انہوں نے گستاخی نہیں کی۔ اسی لیے علماء یہ رول نکالتے ہیں کہ جب ہمیں سنت فالو کرنی ہے، فرسٹ وی ول لک ایٹ دی احادیث، سنتوں میں ہے، اچھا جی، اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں صحابہ، کیونکہ صحاباؤں کا عمل واز کلوزسٹ ٹو دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر صحاباؤں کے عمل میں بھی نہیں ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں تابعین، تابعین واز دا کلوزسٹ ٹو دا صحابہ، دین تبا تابعین دوز کلوزسٹ ٹو، یہ 4 جنریشنز ملتی ہیں ہمیں عمل کی، تقریباً یو ہیو 300+ سینچریز ٹو لک ایٹ، لیکن اگر آپ کو ان 300 سالوں کے اندر وہ عمل نہیں مل رہا ہے تو پھر آپ اس عمل کو چھوڑ دیں، کیونکہ پھر وہ بدعت ہوگی، سنتوں کی کہیں اس کے اندر ریفلیکشن بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اس کے بعد
مشرک جو ہے وہ اگر ہم صحابہ کو دیکھیں، میں نے آپ کو کہا کہ یہ اچھا اگر ہم آج اس کو اپلائی کریں تو آج کس طرح چینج کیا، ربیع الاول کے مہینے میں ہی دیکھ لیں کیا تماشا ہے. اٹ فیلز لائک اٹس کرسمس آل اوور دا ٹاؤن. لائٹیں کیا اور اگربتیاں کیا، اور وہ بڑے بڑے ٹرکس کے اوپر باقاعدہ میوزک کی طرح میوزک بج رہا ہے اور ڈانس ہو رہا ہے. یہ ڈانس پارٹی ہو رہی ہے کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے منائی جا رہی ہے. تو پہلے تو پوچھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برتھ ڈے منائی؟ نہیں منائی نا، کبھی نہیں منائی. وہ چلے گئے، ان کے بعد صحابہ نے ان کی برتھ ڈے منائی؟ کبھی بھی نہیں منائی. For 300 years you will not find this amal anywhere in Deen Islam. And then you see what happens is, مگر ہم آپا بہت خوبصورت ایک بات کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں جو قومیں عمل سے خالی ہوتی ہیں نا، جو دعووں کی قومیں رہ جاتی ہیں، ان کو سجانا بہت پڑتا ہے. To prove that we are good Muslims, we've got to make a big hoo-ha out of it, you know. Because اگر آپ 12 ربیع الاول کو چلے جائیں تو مسجدیں تو خالی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ تھی نا کہ فجر کی نماز ماسک میں پڑھی جائے. مسجدیں تو خالی ہیں، پھر پورا دن کیا کریں گے؟ کیک کاٹیں گے، گفٹس بانٹیں گے، لائٹیں لگائیں گے، شور، گلے پھاڑ پھاڑ کے دعویٰ کرنا دیٹ وی لو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو سنتوں کو فالو کر رہا ہوتا ہے اس کے عمل میں نظر آتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. اس کو اور کچھ سجاوٹ دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. You see, تو یہ ہوتا ہے exactly the same way. مشرک کی جو عبادت تھی وہ اپنی نفس کی کر رہے تھے، عبادت نفس کی، اور لیبل اس پہ اللہ کا لگایا ہوا ہے. اب یہ جو ساری حرکتیں ہو رہی ہیں، یہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہو رہی ہے، یا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ ہو رہی ہے. اگر دیکھا جائے تو تماشا بنا دیا نا. اور وہ دیکھا آپ نے جس کے اندر وہ حور آئی تھی، ایک کیراوان، نعوذ باللہ جیسے کیراوان نہیں ہوتا ڈزنی کے اندر ایک پریڈ چلتی ہے، اس طرح ان کی ایک پریڈ چل رہی تھی. اس کے اندر پھر وہ نعتیں پڑھتے 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 ایک دم سے انہوں نے کہا دیکھو حور نازل ہوگی، اور وہ وائٹ فیری ڈریس کے اندر ایک حور اس کیراوان کے اندر بیٹھی ہیں، آف دا شولڈرز انہوں نے وائٹ فیری ڈریس نیٹ کا پورا پہنا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں سب دیکھیں حور. ایگزیکٹلی لائک ڈزنی لینڈ. آئی ڈونٹ نو کراچی میں ہوا ہے یا پنجاب میں ہوا ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ان چیزوں کو دیکھ کے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں عبادت کی کوئی ریفلیکشن نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا اتنا. ایگزیکٹلی یہ رنگینیاں ہیں، یہ نفس کی عبادت ہے، یہ اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی. نام کس کا لگائیں گے؟ اور اگر آپ بولیں گے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، وہ کہیں گے آپ گستاخ رسول ہیں. رائٹ؟ تو نعوذ باللہ، مطلب کہ یہ تو اللہ پاک قرآن کے اندر کہہ رہے ہیں، چلے جی ہم گستاخ رسول ہیں. اللہ پاک کہہ رہے ہیں کیا تماشا بنایا ہے، دین کے نام کے اوپر بدعت کرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے. تو اگر دیکھیں، اگر قوالیاں گانے سے اسلام پھیلا جاتا نا تو پھر بدر کی کوئی ضرورت نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون مبارک بہایا ہے عہد کے اندر، اپنا دان شہید کیا ہے، صحابہ نے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں. کیوں؟ ٹو اسٹیبلش دین اسلام. کیونکہ یہ ناچتے گاتے ہوئے اگر اسلام پھیلتا ہوتا تو کیا بات تھی. آج تو کوک اسٹوڈیو کے ذریعے پوری دنیا کے اندر وہ جھومتے ہیں نا، علی مست علی مست کلندر پہ سارے انگریز جھومتے ہیں. کلمہ پڑھا کسی نے؟ یہ نہیں ہے طریقہ دین کو امپلیمنٹ کرنے کا یا وہ کرنے کا، پھیلانے کا. آیت نمبر 36 and 37, Verily the disbelievers spend their wealth to forbid from Allah's path. They will soon spend their wealth. Then their wealth shall be a source of great regret for them, after they will be defeated. The disbelievers shall be gathered towards hell, so that Allah may separate the impure ones from the pure, and He will combine the impure ones and pile them atop each other, then place them all in hell. These are the losers. اچھا جی، مشرک اور کفار جو ہیں they spend wealth، اللہ پاک کہہ رہے ہیں، and time to stop from deen. یہ تو ہمیں آج بھی نظر آ رہا ہے. The propaganda, the way they are trying to convert our children and to accept LGBT as a movement. ہر مووی کے اندر، ہر کارٹون کے اندر، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ مووی ملینز آف ڈالرز کی نہیں بنتی ہیں؟ بنتی ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے وہ پیسہ لگاتے ہیں اللہ کے دین سے روکنے کے لیے. بلینز آف ڈالرز آر اسپینڈ ایون ٹوڈے ٹو اسپریڈ بدھزم. کرسچینٹی، کرسچن کنورٹ کرنے کے لیے پیسہ دیتے ہیں، اس کے اندر بھی پیسہ لگ رہا ہے. پھر آپ اگر تھوڑا سا اور چلے جائیں تو میڈیا، میوزک، پورن انڈسٹری، یہ کس کی ہے؟ پیسہ لگ رہا ہے، ان کا پیسہ لگ رہا ہے. کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کو دین سے الگ کر کے ان راہوں کے اندر بھٹکا کے رکھے. اللہ کہتے ہیں وہ پیسہ
خرچ کر رہے ہیں, اللہ کہہ رہے they are buying hell, they are not. So Allah saying don't be impressed by them, they will be defeated and they will be gathered in hell. اب مسلمان کا کیا پرابلم کیا ہے کہ جب ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں نا, او مائی گاڈ دس کنسپریسی, جوز نے یہ کر دیا, امریکنوں نے یہ کر دیا, ہندوؤں نے یہ کر دیا. جب ہم سب دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں ان کے پاس تو ملینز آف ڈالرز ہیں, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میں اکیلی کیا کر سکتی ہوں دین اسلام کے لیے. پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. You see, so this is not what Allah is saying. Allah is saying you have to be part of the movement. Which movement are you part of? The one with deen or the one against deen? ہم نے پچھلی کلاس میں وہ کیا تھا نا کہ جو خاموش ہیں دین کا جب تماشا بن رہے ہیں, they are also going to be answerable. کہ تمہارے منہ کے اندر زبان نہیں تھی کہ تم you couldn't call a spade. تو ہم جو خاموش ہو جاتے ہیں نا, at least ہمیں اپنی زبانیں کھولنی پڑے گی. And at least we have to take up کہ اللہ مجھ سے دین کا کوئی کام کروا دے. And سب سے پہلے آپ دین کا کام کہاں کر سکتی ہیں؟ In your house, your children, your staff. بھائی بچے تو ہمارے پاس 2 یا 3 ہیں, اسٹاف تو الحمدللہ ہمارے پاس 10 ہیں. ان کو لگائیں نماز پڑھنی ہے, آپ کو ضرور پڑھنی ہے. آپ کا تو یہ جہاد کا کام شروع ہو گیا. آپ نے تو اللہ کے لیے دین کے لیے کوئی کام, and it's easier with the staff. Believe me, اگر میں ابھی بھی بلاؤں, my maid upstairs, I've gotten her hooked on to Dr. Israr Ahmed. اب وہ لگائی بھی, میں اس کو دیکھ رہی ہوں, وہ ڈسٹنگ کر رہی ہے اور ساتھ میں اس نے وہ لگایا ہوا ہے لیکچر. میں کہتی ہوں کان میں کوئی اچھی بات سنو. اور ان کے پاس, سب کے پاس آئی فونز ہیں یا کوئی نہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی والے فونز ہیں کہ وہ یہ یوٹیوب وغیرہ دیکھ سکتے ہیں. تو ان کو کنیکٹ کریں کہ کوئی دین کی بات, کوئی اچھی بات سنیں. بیکاز یو سی فار دیم دے تھنک نماز از ناٹ امپورٹنٹ. فرائض ہی نہیں پتہ ہے دین کے, وضو کرنے کا طریقہ نہیں پتہ ہے, غسل کرنے کا طریقہ نہیں پتہ ہے. اگر آپ بتا سکتی ہیں ضرور بتائیں. پھر اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ فرقان جو ہے وہ قیامت کے دن کیا ہوگا. دیکھیں اللہ پاک از کالنگ دا کافر خبیث. خبیث جس کو کہا جا رہا ہے نا, کفار جنہوں نے شرک کیا, جنہوں نے بدعت کی, جنہوں نے اینیمٹی کی اسلام کی. اللہ پاک کہہ رہے ہیں ان سب کو چھانٹ کے یہ گاربیج ہے, ان کو ایک طرف کو کر دیا جائے گا, یہ کوڑا کرکٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ پاک کہہ رہے پیور اسلام اینڈ توحید. مومن از مینشنڈ ہیئر, ناٹ مسلم. مومن از پیور, اس کو الگ کر دیا گیا, ناٹ مسلم. دیکھیں اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اف یو ہیو دا ٹائم پلیز, آئی ہیو ریسنٹلی اسٹارٹڈ لسننگ ٹو ڈاکٹر اسرار احمد حقیقت الایمان. پلیز میں نے آپ کو بھی فارورڈ کیا تھا, اس کو سنیں, ہمیں پتہ چلے حقیقت ایمان کی. یہ ہے, ایک ہے لیگل سٹیٹس. آپ نے زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, الحمدللہ یو ہیو بیکم اے مسلم, یو ہیو ناٹ بیکم اے مومن. مومن کے لیے شرط ہے, عمل بھی شرط ہے. اینڈ ڈاکٹر اسرار احمد یہ کہتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں تمام کا تمام, ناٹ جسٹ دا قرآن, دا حدیث, ہز سنتس, everything that he has told, ہم ہر چیز کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں, پھر وہ مومن بنے گا. اگر آپ ایمان لائے ہو تو دیکھیں جب قرآن پڑھنا شروع ہوتے ہیں نا تو اپنے اندر بھی ایک سٹارم سا اٹھتا ہے کہ میں بول کیا رہی ہوں اور میں کر کیا رہی ہوں. تصادم ہے نا, there is a difference. پھر اور آپ قرآن سنیں, پھر آپ کو شرم آتی ہے کہ کہاں تو شب قدروں میں رو رو کے ہچکیاں ہی بھی ہوتی ہیں, اور کہاں تو پہلے شوال کو وہ ویسے ہی منافقوں کی طرح ٹور بدلی بھی ہوتی ہے, رائٹ. تو قرآن, اینڈ دین دا بیوٹی آف دا قرآن از اللہ ڈڈنٹ آسک us to do it overnight. یہ اسٹیپس ہیں. اللہ کہتا ہے ریکگنائز دین چینج اے لٹل, دین ریکگنائز دین چینج اے لٹل, بیکاز یو آر فائٹنگ اے اسٹارم. ایک اپنے نفس سے لڑیں, اپنا نفس نہیں چاہتا بھائی بلو ڈرائی والے بال حجاب میں بند کرنے کو, تو اس سے بھی لڑنا ہے, رائٹ. پھر اس کے بعد دنیا سے لڑنا ہے. ساری دنیا کہتی ہے پاگل ہو گئی ہو, فنڈو ہو گئی ہو, کون سی کلاس میں جا رہی ہو, ٹھیک ہے. پھر شیطان سے لڑ رہے ہیں, سوتے ہیں تو وہ ساتھ ہے, اٹھتے ہیں تو وہ ساتھ ہے, وسوسہ 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 تم سے نہیں ہوگا, چھوڑ دو, دس از ناٹ مینٹ فار یو, ارے اللہ کہاں جا رہا ہے, اللہ کو بعد میں منا لینا, بڈھی ہوگی تب دین کر لینا. تو شیطان کے وسوسے. تو ہم بہت لیولز پہ ایک بیٹل فیلڈ لڑ رہے ہیں, اینڈ اللہ پاک ریکگنائزز آل آف دیز بیٹلز آف آرز. مگر اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں, آہستہ 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 اب یہ جرنی تم نے شروع کر دی ہے, اب یہ مہاجر ہو گئے ہم, اب سفر شروع ہو گیا. میں نے آپ کو کہا قرآن یو گاٹ ٹو ٹریول ود اٹ, اور دونوں سفر کرنے, انگلش والا
دا سفرنگ اینڈ اردو والا سفر کرنا ہے, اس کو لے کے چلنا ہے زندگی میں, تاکہ اچھا ایک چیز میں کہتی ہوں, مہینے کی ایک کوئی ایسی عادت, کوئی ایسی وہ کہ ہم اللہ کو کہہ سکیں جب تہجد میں بیٹھے ہو, ہمیں اپنا آپ اللہ کے آگے جھوٹا لگتا ہے جب ہم بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہ وی لو یو وی لو یو, خود اندر سے جھوٹی. کیا پہنی ہوئی تھی تم ابھی کون سی محفل سے آ رہی ہو, تم کیا حرکتیں کر رہی تھی, تم کتنی غیبتیں کر کر اٹھی ہو, تم کیا کلیم کر رہی ہو یو لو اللہ. اللہ پاک کہتے ہیں مومن جو ہے نا, وہ جو زبان سے کہتا ہے وہ ایمان, ایکچولی وہ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں اب ایمان اتر گیا دل کے اندر, جو اتر گیا قیامت کے دن حساب دل سے ہوگا, lip service سے نہیں ہوگا. and this is a huge misconception. I think I grew up with this misconception کہ مجھے لگتا تھا کہ میں جاؤں گی اور قیامت کے دن اللہ میاں کو پٹا لوں گی. زبانیں تو ہماری بہت میٹھی ہیں, سویٹ سویٹ باتیں کر کے اللہ میاں یو نو آئی ایم سو سوری اینڈ آئی واز سو بزی اینڈ آئی ہیڈ نو آئیڈیا واٹ آئی نیڈیڈ ٹو ڈو فار یو بٹ اینڈ آئی واز بزی, اور میری مجبوریاں تھی. تو زبان تو چلے گی نہیں, زبان تو چلے گی نہیں. سمپل سی بات ہے نا, آپ قبر کے اندر ہیں, آپ کو سوال پتہ ہے قبر کے, ٹھیک ہے, قبر کا سوال آیا, فرشتے نے پوچھا تمہارا دین کیا, تم نے جواب دیا اسلام. اچھا تمہارا رب کون ہے, تم نے جواب دیا اللہ, ٹھیک ہے, اور تمہارا رسول کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور تمہاری کتاب کیا قرآن, ٹھیک ہے, آپ نے جواب دے دیا. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی سو ایزی. سیل یور لپس, اب جواب دو. جو دل میں ہوگا, جو دل میں ہوگا یہی ویٹ ہوگا. اگر ایمان دل میں ہے قیامت کے دن کامیاب ہے, اینڈ اگر ایمان دل میں نہیں ہے, اور دیکھیں جیسے کوئی اگر منافق ہے, دل میں ہوگا یعنی we will not verbalize. you can verbalize it. اللہ جس کو اجازت دے گا وہ بول سکے گا, اللہ جس کو اجازت دے گا, اور اگر نہیں دے گا, کیونکہ کچھ لوگ جو ہے منافق قرآن کے اندر آتا ہے وہ جھوٹ بولیں گے, اللہ ہم نے تو شرک نہیں کیا, اللہ ہم نے تو, کیونکہ جو دنیا کے اوپر عادت تھی نا جھوٹ بولنے کی, we are going to be raised with our own personalities. تو قیامت کے دن جب وہ جھوٹ بولیں گے, اللہ پاک یہاں سے لے کے یہاں تک امیجن کرے اسکن آ جائے, لپس ختم ہو گئے, جیسے اسکاچ ٹیپ نہیں لگا جاتی لیکن اسکن کے ساتھ, اب وہ منہ بند ہو گئے, اب ان کے ہاتھ بولیں گے ہاں اللہ اس نے شرک کیا تھا, ان کے پاؤں بولیں گے یہ چل کے یہاں گیا تھا, یہ ایک ایک چیز بولے گی قیامت کے دن. تو اگر دیکھیں پھر معاملہ کیا ہے, دل کو کر دینا اللہ کے حوالے, اللہ سے بہتر تو کوئی ولی ہے ہی نہیں قیامت کے دن. اچھا اب آ جائیں لیگل اسٹیٹس آف اے مسلم, کیونکہ جب ہم سنتے ہیں نا منافق یا یہ یا وہ, تو ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے. مزے کی بات یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے اپنا ایمان جج کرنے کا دل نہیں کرتا, دوسروں کا ایمان جج کرنے کے فوراً یہ اچھا وہ لگ رہی تھی مجھے منافق پہلے سے ہی, مجھے اندر سے فیلنگ آ رہی تھی اس کی کہ یہ منافق ہے. اچھا منافق کون ہے یا کون نہیں ہے, یا ولی اللہ کون ہے یا کون نہیں ہے, ہم نہیں بتا سکتے, اللہ بتائے گا. قیامت کے دن اللہ پوری خلقت کے سامنے اناؤنس کرے گا. ہو سکتا ہے کہ بہت ہی کوئی نارمل بندی ہو دنیا کے اوپر, ہمیں بڑی کوئی گناہگار لگتی ہو, اللہ قیامت کے دن اناؤنس کرے گا یہ مجھ سے سچی محبت کرتی تھی, یہ کام کرتی تھی, یہ عمل کرتی تھی. تو جس کو چاہیے, انسان کو ریکگنیشن چاہیے, دس از پارٹ آف آور سائیکی, قیامت کے دن مل جائے گی. اور اس دن جو آڈینس ہوگی نا, فرام دا فرسٹ ہیومن ٹو دا لاسٹ ہیومن, ایوری بڈی از گوئنگ ٹو بی اسٹینڈنگ دیر. Imagine how proud it will make us for our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to be standing there and for him to be listening to Allah praising us. کیا بات ہے. لیکن یہ دنیا کے اوپر ہم نہیں کر سکتے کہ جی منافق کون ہے. یا مدینہ کے اندر چند منافقوں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے تھے, صرف اس لیے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے تھے. غائب کا معاملہ وہی بند ہو گئی ہے, دنیا کے اوپر غائب نہیں آتا ہے, پیغمبر نہیں ہے, ہم نہیں جج کر سکتے. تو پھر معاملہ اسلام کے اندر رول یہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ دیا آپ نے اس کو مسلمان ہی کہنا ہے, آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے, آپ اس کو منافق نہیں کہہ سکتے, آپ اس کا دل چیر کے نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے, اس کا لیگل سٹیٹس کیا ہے, اس کو انہیریٹنس ملے گی مسلمان کے اس سے, اس کا جنازہ پڑھا جائے گا مسلمان کے اس سے, اس کے سارے لیگل رائٹس ان اسلامک سوسائٹی, ہی ول بی ججڈ ایز اے مسلم. ٹھیک ہے, اس کو اور فردر سمجھنے کے لیے اسلام کی بیوٹی, اگر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی, ہمیں پتہ ہے رئیس المنافق, سردار تھا منافقوں کا, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہوتا کہ عبداللہ بن ابی منافق ہے,
تو زبان سے تو اس نے کلمہ پڑھا ہوا تھا. اگر وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سگا بھائی ہوتا تو ان کی والد کی وراثت میں سے عبداللہ بن ابی اور ابو بکر صدیق کو ایک برابر کا حصہ ملتا وراثت میں. Nobody could have said no, he's a munafiq, we're not going to give him his حصہ. آج کہتے ہیں بھائی فلانا بیٹا میرا نماز نہیں پڑھتا, اس کو حصہ نہیں دینا پڑے گا, اللہ کا حکم ہے. اسی طرح سے ہمارے جو بارڈر ایریاز ہیں اس میں کبھی کبھی اسپائز آ جاتے ہیں, انڈین اسپائز, رائٹ. وہ جی مسجد کے امام بنے ہوئے ہیں, انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں, وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں, وہ مسجد کے امام بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اب اگر وہ مر گئے تو ایسے ہوتا ہے کبھی. اب ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ اسپائی تھے, ٹھیک ہے. تو ہمارا معاملہ کیا ہے, اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, ہم اس کو غسلائیں گے بھی, دفنائیں گے بھی. مسلمانوں کے قبرستان میں وہ دفنایا بھی گیا, ٹھیک ہے. اللہ کے ہاں اس کا کیا حساب ہوگا؟ دل میں کیا تھا؟ کافر تھا وہ. He was only acting. ہمیں تو نہیں پتا تھا. تو اس کا تو دل کا حساب ہوگا, اللہ اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا, because he was not a Muslim. اس نے تو ایک ڈسکائز پہنی ہوئی تھی مسلم بننے کی, ٹھیک ہے. تو یہ ڈسکائز ہم نہیں جج کر سکتے, اس لیے جس کو اللہ کا واسطہ ہے, جس نے کلمہ پڑھ لیا, اس کو اب آپ ڈیسنسی دیں لیگل سٹیٹس آف اسلام کی, اور شوق ختم کر دیں زندگی سے لوگوں پہ کفر کے اور منافقت کے فتوے لگانے کے. جب قرآن کی آیتیں پڑھتے, اپنی فکر اتنی شروع ہو جانی چاہیے کہ دوسروں سب کی فکر بھول جائے انسان کو. That is what Quran does. And then ayat number 38 to 40 پڑھتے ہیں. Tell the disbelievers that if you desist, they will be forgiven for the past. However, if they continue, then the ways of the previous nations have passed. Fight them until no anarchy exists and all religion is for Allah. So if they desist, then indeed Allah is watchful over what they do. If they turn away, then know that Allah is your protecting friend. What a terrific friend and what a terrific helper. اب اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ چانس ہے if they desist. یہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ کافروں کو. Look at the beauty of the آیت. جہاں پہ جہنم آتا ہے, کافروں you're going to be thrown into hell, فوراً آپ ایک فلو دیکھیں گے, اللہ پاک کہہ رہے توبہ کر لو. نیکسٹ آیت میں آتا ہے ڈر لگ رہا ہے, you don't want to burn in hell, آ جا واپس, دروازہ تو کھلا ہے اللہ کی رحمت کا, اللہ کی مرسی کا. سو فوراً آیت نمبر 38 میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں if they desist, if they become Muslim, all of their past sins are going to be forgiven. But if they don't desist, تو پھر ان کا انجام وہی ہوگا جو پچھلی قوموں کا ہے. اب پچھلی قوموں کے قصے بھی یہاں تک ہم انفال پہ ہیں, کتنے قصے سنا دیے گئے تھے مکہ والوں کو, عاد, سمود, نوح علیہ السلام کی قوم, کتنے واقعے سنا دیے کہ دیکھو جو قوم اللہ کے اگینسٹ ریبیلین کرتی ہے وہ تباہ ہوتی ہے. اب یا تو تم توبہ کر کے واپس آ جاؤ یا پھر تم اپنے انجام کا انتظار کرو. اینڈ آیت نمبر 39 کے اندر اب حکم یہ دیا جا رہا ہے fight them till the fitna is demolished. And فتنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ it is difficult to follow Islam and it is easy to follow کفر. یہ فتنہ تھا, یہ ہم 1400 سال پہلے دیکھیں تو یہی فتنہ تھا. آج فتنہ ہے. آج اگر ہماری 12 سال یا 13 سال کی بچی حجاب کرنا چاہتی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پاگل ہو گئی, رشتے نہیں آئیں گے. اگر سب حجاب کر رہے ہوتے, سب A to Z ہر ایک نے حجاب پہنا ہوتا, تو ایک 13 سال کی بچی کو کیا مشکل ہوتی حجاب پہننے میں؟ کوئی مشکل نہیں ہوتی. ہم نے ظلم کیا ہے اپنی اولادوں کے ساتھ. We have made a society where it is difficult to practice Islam. جو بچے, جو لڑکے داڑیاں رکھنا چاہتے ہیں, they start going to the masjid. ذرا سا وہ مسجد جانا شروع کریں, مائیں کہتی ہیں ہائے اس کو روکو, یہ تو وہ عذاب بچ جائے گا ہماری زندگی کا, یہ تو ہاں یہ تو جہاد پہ نکل جائے گا, اس کو سنبھالو. کمروں کے اندر بند کر دیتی ہیں. مجھے بتائیں, اور سوچیں جوانی میں, بیکاز یہ ہوتا ہے جوانی کے جوش کے اندر, if you fall in love with Allah when you are young, you go mad. You go mad. جوانی کی جو محبت ہے نا, اس کی جو کشش ہے, پھر ساری دنیا ایک طرف کو نا, اور دل لگتا ہی اللہ کے ساتھ ہے. اور جوانی کی محبت, یہ اللہ سے عشق, یہ تو پیغمبروں کا شیوا ہے. It was them. They used to fall in love with Allah in their youth. تو آج اگر آپ کو ایسے مل جائیں بچے, مگر کیا ظلم ہو رہا ہے ان بچوں کے اوپر؟ They are being stopped
because of what we have created in this society. And we have created it is now difficult to follow Islam and easy to follow kufr. उस दिन मेरी एक फ्रेंड बता रही थी, उसकी बच्ची अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं गई हुई थी, कहती है वो उसने कहा कि बेटा जब तुम्हें टाइम मिले चाहे कज़ा पढ़ो, उनके साथ नमाज ज़रूर खड़ी होकर पढ़ लेना. तो अपनी अम्मा को फ़ोन करके कह रही थी, हो गया ना, आपने इतना मजाक उड़वाया मेरा, इतना सब हंसे मेरे ऊपर. I was the only one who read to read my namaz. अल्लाह उस बच्ची को बहुत ज्यादा अजर दे. लेकिन दिस इज द हाल ऑफ आवर सोसाइटी. मुझे बताएं यहाँ कौन रहता है? यहाँ यहूद रहते हैं? कौन रहता है यहाँ? Who are you going to blame? Are you going to blame America for this? No. For your society? No. This is on us. This onus is on us. My And friends then don't even, sorry for cutting you, my friends don't even stop the music. They were like, you want to pray, so you do it. Why do we have to be a part of it? हाँ ठीक है, अल्लाह करे एक दिन इंशाल्लाह. फिर वही वाली बात है ना, we all have friends who we wish would become Islamic. एंड हुमा आपा कहती हैं कि उनके लिए दुआ करो कि अल्लाह इनको उठाना नहीं इस हाल में जब तक तू इनसे राजी ना हो जाए. इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल दुआ यू कैन गिव समबडी. और इससे थोड़ा आपको भी तसल्ली हो जाती है, बिकॉज यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीबडी एल्सेस अमाल. तो बताने वाला ना कभी फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है कि सुन नहीं रहे, हरकतें देखो इनकी, फिर दिल के अंदर एक इरिटेशन आती है. इस तरह इरिटेशन नहीं आती है, इस तरह आपने अल्लाह के हवाले कर दिया. भाई अल्लाह की मखलूक है, अगर उसके दिल के अंदर पोटेंशियल होगा अल्लाह उसको जरूर हिदायत दे देगा, और अगर नहीं होगा तो वो अल्लाह का बंदा है, वो अल्लाह और बंदे के बीच का मामला है, मेरा बीच में कुछ भी नहीं है. अगर ऐसा ना करें तो हम गम के अंदर दब के रह जाएंगे, फिर हम कुछ काम नहीं कर सकेंगे दीन का, बिकॉज बहुत सारी हमारी मोहब्बतें उल्टे रास्ते चल पड़ी होती हैं. इनकी बात पे कह रही हूँ कि she has done her job, बोल दिया ना, बोल दिया, हाँ. आगे उसका फर्ज है, वो करे न करे, वो उसका अल्लाह का. एग्जैक्टली. और मतलब एटलीस्ट बोला. मैं तो बोल भी नहीं रही ना, my actions are bothering them. Yeah. It's my actions that bother them. नमाज, अब देखें ना, नमाज is bothering them because why? Because it shows that they are not reading it. इसलिए अपनी कोताही नजर आ रही होती है. गिल्टी बोले. हाँ, पीपल जो है दे आर फीलिंग परसिक्यूटेड फॉर बीइंग मुस्लिम. मैंने आपको कहा लॉट ऑफ पीपल आर क्लोजेट मुस्लिम्स. A lot of people are closet Muslims. Sometimes in a gathering, you're the only one saying namaz. Nobody will come. But when they see you, They might get up. तो ये आपका जिहाद हो गया अगर आपने नमाज पढ़ी. पता है जीसस एंड मेरी कॉन्वेंट में मेरी बेटी जाती थी so many years ago. She एक था उधर गैदरिंग, मगरिब के टाइम ने उनके नन्स ने चादर लगाई हुई थी कि जिसने नमाज पढ़नी है देखें, लेकिन there was just maybe 3 or 4. हाँ लेकिन देखें ना, अब जब आप उठे, अब जब हम उठे नमाज पढ़ने के लिए, एक तो कहते हैं कि अनाउंस करना चाहिए कि चले किसने नमाज पढ़नी है, ठीक है. लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, यू गॉट योर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, आप नहीं अनाउंस कर सकते, आपका उठना वहां पे और जाके नमाज पढ़ना ये जिहाद हो गया आपका. यू ऑलरेडी नॉक्ड, यू ऑलरेडी पिन्ड देम कि देखो ये नमाज पढ़ी है. नमाज भी कोई पढ़ने की चीज है, कोई याद तो आया, चले किसी ना किसी तरीके से आपने अल्लाह तो याद दिलाया, ठीक है. एंड अब ये कहा जा रहा है कि ताल इज नीडेड टू आंसर दिस जुल्म. अच्छा यहाँ हाथ खोले जा रहे हैं. मदीना किताल इज वॉर. जिहाद जो है वो इल्मी भी हो सकता है, कलम का भी हो सकता है, जबान का भी हो सकता है, दिल का भी हो सकता है, बट किताल इज वॉरफेयर. अब किताल के लिए कहा जा रहा है उठाओ हथियार. अब आप एक चीज देखें, ये किताल कहाँ आया? 13 साल जब परसिक्यूशन हो रही थी मक्का के अंदर, उस वक्त अल्लाह ने इजाजत नहीं दी थी हाथ खोलने के. हाथ अपने बंधे रखो, सबर करो, सबर करो, सबर करो. किस कदर सबर करो? खाले खिंच रही हैं, सबर करो. सुमैया रजी अल्लाह अन्हा, शी डाइड. उनकी शर्मगाह के अंदर नेज़े मारे थे कुफारे मक्का ने और कहा था करो शिर्क. शी वाज अ सहाबिया इन मक्का फ्रॉम द स्लेव कैटेगरी. स्लेव्स को पकड़ के जुल्म करते थे ना. वो कहती थी ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह. तो अब आप सोचें होता क्या, जब वो प्रेशर आ रहा था, जुल्म हो रहा था, टॉर्चर हो रहा था, इनकी मोहब्बत पकाई जा रही थी. It came to a boil. It became a diamond. अब डिसिप्लिन हो गए. देखें उस वक्त अगर हाथ खोल दिए जाते रिएक्शनरी होता. You killed me, I'll kill you. गुरिल्ला वॉरफेयर आप सल्लल्लाहु कहते थे, तो क्या उमर जैसे नहीं थे सहाबा?
घुस जाते काबा के अंदर, तोड़ देते सारे बुत, क्या होता, वो फिर बुत बना लेते. उस वक्त हुक्म इसलिए नहीं आया था कि इस्लाम नीडेड टू बी फॉर्म्ड एज अ सेपरेट society. Muslims got their own place in Medina. Deen needed to be established. और साथ में कैरेक्टर बिल्डिंग जब हो गई, जब दीन एस्टैब्लिश हो गया, अब इनको कहा जा रहा है कि मुस्लिम्स अब तुम उठाओ हथियार और तुम जुल्म का जवाब दो. ठीक है. नाउ टिल दीन इज एस्टैब्लिश्ड. अच्छा, ये चीज समझने के लिए ये आयत आज हमें ये नहीं कह रही कि हम निकले अब तलवार पकड़ के और हम निकल जाए, ये नहीं कह रही. ये इसलिए कहा जा रहा है कि सरजमीन अरब को शिर्क से पाक करना था. There could not be two forces in Arab. मक्का था वहां पे, मदीना था. It had to be established as the center of Islam, the birthplace of our Prophet, the place of Hajj, the place of Umrah. इसलिए वहां से completely shirk had to be cleaned out, and alhamdulillah this happened within the lifespan of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. सरजमीन के ऊपर और कैसा शिर्क मिटाया, कैसा शिर्क मिटाया. आज 1400 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप कुछ कह लें सऊदी के लिए, शिर्क उस जमीन के अंदर एंटर नहीं हो सका. इसलिए कि पहले 13 साल दिलों से निकाला था, जहन साजी की गई थी, उनको दिखाया गया था कि जिसको तुम पूज रहे हो ये मिट्टी का है, तुम्हारा तो बहुत ऑल पावरफुल जो खुदा है, ही इज वेटिंग फॉर यू, तुम उससे दोस्ती करो. जब आइडियोलॉजी चेंज हो गई ना, अब उनके अंदर शिर्क वापस, अब जनरेशंस गुजर गई हैं, उनके अंदर शिर्क वापस नहीं लाया जा सकता, इल्ला माशाअल्लाह. इसलिए नहीं लाया जा सकता कि दिल से अपरूट करके शिर्क को सोसाइटी से निकाला गया. बाद में बुत तोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है. ठीक है, पहले माइंड वाज मेड. ठीक है. एंड अब कहा यह जा रहा है कि इफ दे टर्न अवे, मुस्लिम्स एंड मोमिन्स को ये तसल्ली दी जा रही है कि अल्लाह इज योर प्रोटेक्टिंग फ्रेंड, ही इज योर मौला एंड हेल्पर. अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जब हम ये आयतें पढ़ते हैं, अल्लाह इज योर प्रोटेक्टिंग फ्रेंड, ही इज योर हेल्पर, किसके लिए पढ़ते हैं? हमें कौन दिमाग में आता है? सहाबा के लिए थी ये आयतें. For us आता है. तो फिर अगर आता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर टेंशन कैसे होती? नहीं होती. When you read it, it's an instant Exactly. relief. When we read it, it's relief. The Quran is healing. But when we forget about it in our daily lives, we forget about it. Then we get anxiety. Then we get depression. Then we get stress. जैसे अल्लाह कहता है कि Allah is right here with you. अल्लाह कहता है कुरान के अंदर, मैं तुम्हारी जगुलर वेन से करीब हूँ. अगर ये हमें 24 घंटे याद रहे, मुझे बताएं हम तीर की तरह सीधे हो के ना, याद ही नहीं रहता, शैतान बुला देता है. अल्लाह इज आवर प्रोटेक्टिंग फ्रेंड एंड वली, शैतान बुला देता है. फिर हम कहते हैं अच्छा कहाँ जाएं, किससे मदद मांगे. लेकिन इसके अंदर जो मोमेंट, जो हमारे सहाबा थे उनको ये याद रहता था. तो आप मोमेंट की कभी कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी देखें ना, आप हिल जाएं कि वो किस सिचुएशन के अंदर स्माइल कर रहे होते थे भाई, कौन से हालात होते थे. मतलब हम समझते कि ये इंसान नहीं थे, ये इंसान थे. दे हैड टू लीव देयर फैमिलीज व्हेन दे माइग्रेटेड टू मदीना, दे हैड टू लीव ऑल ऑफ देयर वेल्थ. अब मुझे बताएं, हम छोड़ सकते हैं अपने बच्चों को, हम छोड़ सकते हैं अपने माल को, हम छोड़ सकते हैं अपने स्टेटस को, कुछ भी नहीं कर सकते. तो फिर जब ये आता है ना, जितना ईमान बढ़ेगा उतना ये यकीन तवक्कल बढ़ता है कि अल्लाह इज माय प्रोटेक्टिंग फ्रेंड. और जितना वी आर एक्टिंग लाइक अ मुनाफिक, we don't feel loyal to Allah, right? When you don't feel loyal to Allah, you don't feel like he's your protecting friend. सीधी सी बात है, आपको वो फीलिंग ही नहीं आती. अब जैसे मैंने कहा, अरब पेनिनसुला के ऊपर there was no place for two religions, and Deen Ibrahim had to be established across the whole. So the Sahaba are now ordered to continue this war until Islam is established on the whole peninsula, and kufr and shirk are removed from this land. Even at the time of Fatah Makkah, अगर देखा जाए, Fatah Makkah एक बड़ी यूनिक विक्ट्री है हिस्ट्री के अंदर. इसलिए कि when Prophet Muhammad marched into Makkah, imagine it could have turned into the bloodiest of war. और कत्ल किसको करना पड़ता? अपने खानदान वालों को.
اپنے قبیلے والوں کو, اپنے گھر والوں کو. All of the Sahaba that they were marching with from Medina with Prophet Muhammad, half of their families were in Makkah. What happened instead? اللہ نے کیا وکٹری دی ہے. اللہ نے دلوں کو ہی بدل دیا نا, دلوں کو بدل دیا, انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. سوچے the least blood shed, اس کے اندر روایت کے اندر آتا ہے maybe 4 or 6 people total who had to be killed in order to of Fatah Makkah. That's it. The least. باقی سب نے کلمہ پڑھ لیا. اب کلمہ پڑھ لیا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ جو 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا رہے تھے مکہ کے اندر, کچھ نہ کچھ اندر جا رہا تھا. That's what goes for your friends. آپ جو سنا رہے ہیں نا, it doesn't matter if they show you that there is a wall in front of them, کچھ اندر جا کے چھیڑ چھاڑ شروع ہو جاتی ہے, کچھ افیکٹ شروع ہو جاتا ہے. And then leave them to Allah. کسی کو زبردستی, ہم اپنے بچوں کو مسلمان بنا سکتے ہیں, مومن نہیں بنا سکتے. ہم ان کو مومن کا سفر they're going to have to do it themselves. They are birthright Muslims. ٹھیک ہے. Now they have to discover their religion. Then they have to become مومن. وہ ہم زبردستی اگر ہم کہتے رہیں گے نا کہ یوں کرو یوں کرو یوں کرو, وہ چڑھ کے اور نہیں کریں گے. We might end up making them lose 10 to 20 years of getting close to Allah just because we used to torture them so much. اچھا بہت دل چاہ رہا ہے نا تہجد بھی پڑھو, یہ بھی پڑھو, میں کہتی ہوں بھائی خود پڑھو. ہاں, نماز کی آواز جب اذان ہو گھر کے اندر نماز کی آواز ضرور دینی چاہیے. My son is a teenager. کل ہی میں اس سے یہ بات کری تھی, پتہ نہیں کوئی بات ہوئی تو مجھے کہتا ہے آپ نے نماز پڑھی. میں کہا تم لوگ میرے اوپر کیسے چیک رکھتے ہو, جتنا دین اسلام ہے وہ میرے اوپر ہے. کہتا ہے آپ جو اتنا اسلام سکھاتی ہیں. میں نے کہا بیٹا میں آپ کو کیا سکھاتی ہوں, ایک آواز نکل کے کمرے سے دیتی ہوں, اثر ہو گئی ہے اثر پڑھ لو, مغرب ہو گئی ہے مغرب پڑھ لو. اب اگر اتنا بھی نہ کرے, الحمدللہ جب کان پہ آواز جاتی ہے وہ پڑھ لیتے ہیں, اور اگر کوئی نہیں پڑھتا تو دوسری دفعہ تیسری دفعہ بتا دو, آواز دے دو, دیکھو ٹائم ختم ہو رہا ہے پڑھ لو. دیٹ از اٹ. مار مار کے پیٹ پیٹ کے اگر اس کو کہیں گے پڑھو نماز, یہ کرو, کافر ہو, تم جہنم میں چلے جاؤ گے, یہ باتیں کریں گے, we verbalize their reality for them. وہ ان کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے, وہ کہتے ہیں ہاں اب تو ہم کبھی نماز نہیں پڑھیں گے. اماں نے کہہ دیا نا, you are reinforcing in their mind ہم کبھی نماز نہیں پڑھیں گے. مت یہ ورڈز یوز کریں. بہت ہی دھیمے ہاتھ سے ان کو بتاتے ہوئے نکل جائے کہ بیٹا نماز کا وقت ہو گیا, نماز پڑھ, تھوڑی تسبیح پڑھ لو, تھوڑا ایکسٹرا بتا دیں, جمعے کو بتا دیں درود شریف پڑھ لو, سورہ کہف, مائی سن نوز. اچھا اپنی چیزیں جب ان کو مقصد بتاتے ہیں نا, یو گاٹ ٹو ٹیل دیم دا وائی. اب جب اس کو پتا ہے کہ پہلی 10 آیتیں سیو فرام دا دجل آف دا فتنہ آف دجال, اس نے یاد کرنی شروع کر دی. اس نے کہا کیونکہ آپ تو نکل لیں گی شاید, لیکن میں تو ادھر ہی ہوں گا جب دجال آئے گا. تو امیجن, اٹس دے آر سو اسمارٹ. They know what they need, so give them. When we give them the how of religion, we have to give them the why. آج کی generation wants to know what's in it for me. تو پھر اس کے لیے کیا, اس کے لیے خود سیکھنا پڑے گا نا. Like I started learning when my daughter used to start questioning me about Islam. میری بیٹی الحمدللہ was very smart. She used to say مجھے authentic حدیث بتائیں. پھر مجھے پڑھنا پڑا. میں کہا کہاں ہے authentic. She's alhamdulillah now 18. یہ سوال تو اس کے تب تھے. She's 20 now. تب تو مطلب when I started reading 8 years ago means she was 12-13 years old. She said نہیں مجھے اپنی طرف سے مت گول گول بتاؤ کہ ناخن کاٹنا رات کو گناہ ہوتا اور یہ, مجھے حدیث دکھاؤ. پھر تو میں پڑھنے بیٹھ گئی الحمدللہ. And when I started studying, I was only studying to teach my daughter. I wasn't studying to teach all of you. الحمدللہ یہ سفر تو پھر اللہ نے لگا دیا کام کے اوپر. لیکن بچوں کو یہ وائے بہت ضروری ہے. ہم تھے وہ بچے ہاؤ. آپ یقین کریں الحمدللہ اماں میری سامنے بیٹھی ہیں, بس وہ کہتی تھی آج 10 نفلیں پڑھنی ہے, آج 20 پڑھنی ہے, آج 50 پڑھنی ہے. ہم چھوٹے چھوٹے سے ہوتے تھے, اتنا ہمیں شوق ہوتا تھا وضو کر کے, اور بس ساری کزنز ایک ساتھ کھڑی ہو کے, اور ریس لگ رہی ہوتی تھی نفلوں کی. کچھ نہیں پتا کیوں پڑھ رہے ہیں, کون سی رات ہے, کون سی شب رات ہے, کون سی, کچھ نہیں پتا. یہ پتا ہے کہ اینڈ میں سیویاں ملیں گی اور نفلیں پڑھ لو. ہم اتنے ایسے تھے الحمدللہ. ایون آئی سے دیٹ میکس اے کنیکشن ود اللہ. ٹھیک ہے, اس وقت یہ وائی کا ایکسپوجر نہیں تھا, ہمارے پاس یوٹیوب نہیں تھا, ہمارے پاس دروس کے اتنے سلسلے نہیں تھے, تو خود بھی نالج نہیں ہوتی ہے. بٹ الحمدللہ ان ٹوڈیز ورلڈ
we've got to give them the why with the how, inshallah. Ayat number 41 to 44. Acha, now we are starting para 10, alhamdulillah, part 10. Know that from whatever spoils of war that you acquire, a fifth of it shall be for Allah, His Messenger, the relatives, the poor, the orphans, and the travelers, if you believe in Allah, and what we have revealed to our slave on the day of the decision, the day when the two parties clash, and Allah has power over everything. When you were on the near bank, and they were at the far bank, and the caravan was below you, if you had promised to meet each other, you would have deferred with regard to the appointment, but Allah decides a matter that was destined to pass, so that he was to be destroyed, may be destroyed, and after that establishment of a clear proof, and so that he was to live, may live after the establishment of a clear proof. Without doubt, Allah is all hearing, all knowing. When Allah showed them to you in your dream as few in number, if He had shown them to you as many in number, you people would have lost courage and disputed about the issue. However, Allah saved you. Undoubtedly, He has profound knowledge of what is in the hearts. And when you clashed with them, we made them appear as few in numbers in your eyes, and we diminished your number in their eyes, so that Allah may conclude a matter that was destined to pass. All matters return to Allah. बड़ी खूबसूरत ये आयतें हैं, ठीक है? The question that was given at the beginning of Surah Anfal. What was the question about? Anfal means the spoils of war, the war booty. The question was कि हम इसका क्या करें, हम इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें. आयत नंबर 41 के अंदर 40 आयत later, आयत नंबर 41 is the answer to अब शरीयत आ रही है कि वॉर बूटी के साथ क्या करना है. तो 40 आयतों में क्या किया गया? पहले करेक्शन ऑफ द माइंड. तुमने सवाल ही गलत पूछा. तुमने पूछा कैसे? तुमने जीती थी ये जंग, अल्लाह ने जिताई थी तुम्हें. जब तुम आए थे तो तुम गर्दनें कटवाने आए थे, अल्लाह की राह में शहीद होने आए थे. अब माल देख के तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, अब माल के बारे में पूछ रहे हो. पहले पूरी मेंटल, यू सी, बहुत जरूरी है कि पहले माइंडसेट को करेक्ट किया जाए. It has to be addressed because it was a loaded question. They might have disputed. एक फिरका बन जाता, वो कहता जी माल हमें दे दो. दूसरा फिरका बन जाता, वो कहता है हम ज्यादा हकदार है माल का. पहले तो सबको लेवल कर दिया ना अल्लाह पाक ने. सबको लेवल करने के बाद, करेक्ट करने के बाद, आफ्टर द एक्सप्लेनेशन फिर बताया गया. तो इसको कहते हैं तस्किया. अगर तस्किया ना किया जाए तो रिजेंटमेंट आती है. क्यों? अल्लाह ने यह हुक्म क्यों दिया? ठीक है. अब जब बच्चे आपसे ऐसे लोडेड क्वेश्चंस पूछे ना, तो आप समझें कि अगर देयर इज रिजेंटमेंट टुवर्ड्स अल्लाह, मींस ही डजंट नो अल्लाह, मींस ही डजंट ट्रस्ट अल्लाह. सो व्हाट हैव यू गॉट टू डू? इंट्रोड्यूस हिम टू अल्लाह. अपनी होशियारी झाड़ने से पहले उसको बताओ तो कि अल्लाह लव्स हिम द मोस्ट. बाद में ये क्वेश्चन एड्रेस हो सकता है. हम लड़ने उतर आते हैं, ठीक है, एंड हमें लगता है कि हम बड़ी कोई आर्मी ऑफ अल्लाह नाउजुबिल्लाह निकले. तो सबके साथ लड़ाई नहीं की जाती, पहले तस्किया किया जाता है, माइंडसेट को करेक्ट किया जाता है, एंगर को एड्रेस किया जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को एड्रेस किया जाता है, कंफ्यूजन को एड्रेस किया जाता है. उसके बाद अब ये जो माले गनीमत कहते हैं ना, गनीमा शई अरबिक के अंदर कहते हैं कोई चीज जो मुफ्त हासिल हो जाए, ठीक है. तो गनीमत इज द स्पॉइल्स ऑफ वॉर. कैसे मुफ्त हासिल हो गई? मेन बैटल फील्ड के अंदर तुम्हें किसने दी? अल्लाह ने दी. माइंडसेट ही करेक्ट कर दिया गया ना. जंग किसने जीती? आपने जीती नहीं. किसने जीती? अल्लाह ने जीती. माइंडसेट करेक्ट कर दिया गया. एंड इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. देखें, इफ मुस्लिम्स अक्वायर अ सिटी फ्रॉम द काफिर, ठीक है, सिटी एक्स, सिटी वाई, सिटी जेड, 3 सिटीज हैं, एक्स, वाई एंड जेड. अब ये तीनों काफिरों की सिटीज हैं, लेकिन जंग लड़ी जा रही थी सिटी एक्स अगेंस्ट द मुस्लिम्स, ठीक है. हमने वो जंग जीत ली. इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह एक दिन मुसलमान भी जंग जीतेंगे. इंशाल्लाह फिर हमें उरूज मिलेगा. जब हमने वो जंग जीत ली, सिटी एक्स के अंदर जो माल है वो माल गनीमत है. जो लोग हैं उनको वापस, जो पैरामिलिट्री है, जो स्टाफ है, जो कुक्स है, जो नर्सेज हैं, उनको क्या सेफ हेवन दिया जाता है ना. हॉस्पिटल्स को नहीं अटैक किया जाता, बूढ़ों को नहीं अटैक किया जाता, बच्चों को नहीं अटैक किया जाता. कौन है माले गनीमत? बैटल फील्ड के अंदर जो आए.
ٹھیک ہے. اور اس سٹی کے اندر کی جو مال غنیمت ہے, آپ نے جب سٹی کیپچر کر لی, آپ کے پاس اس سٹی کے ٹریجرز آ گئے. ٹھیک ہے. اب جو وائی اینڈ زیڈ ہیں وہ دونوں کافر سٹیز تھی. دے ور ناٹ انوالوڈ ان دس وار, سمجھیں, دے ور ناٹ سپورٹنگ دس وار. دا مسلمس کین ناٹ اٹیک دوز سٹیز. ایون اگر وہ آ گئے, آپ کی حکومت کے انڈر آ گئے, نہ ان کا مال آپ کے لیے حلال ہے, نہ آپ وہاں جا کے قتل و غارت کر سکتے ہیں, نہ آپ جا کے لوٹ مار کر سکتے ہیں. یہ تو ہمارے رولز ہیں آف وار, اینڈ وار از ون آف دا موسٹ باربیرک ایونٹس. آپ دنیا کے اوپر ان کی جنگیں کافروں کی پڑھ کے تو دیکھیں, واٹ ہیو دے ڈن ود پیپل. بچوں تک کو, جب کروسیڈرز آئے تھے تو وہ ایک ایسی آئی بلیو ٹرکی کے قریب ایک سٹی تھی, اس کے اوپر جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ تم شہر کے دروازے کھول دو, گیٹڈ والز ہوتے تھے نا, تم شہر کے دروازے کھول دو, ہم کسی کو نہیں ماریں گے. انہوں نے کھول دیے دروازے, انہوں نے بچے کا قتل کیا اس شہر کے اندر گھس کے, بچے کا. اور یہ ان کے گٹس ہوتے ہیں کہ یہ اسلام کو باربیرک کہتے ہیں. سوچے تو ان کی ہسٹری, کیونکہ ہم نے پڑھی نہیں ہے نا, ہم تو ویسے ہی ویلے بیٹھے ہیں. ہم پڑھیں تو ان کے منہ کے اوپر ماریں کہ تم لوگوں نے کیا حال کیا دنیا کے اوپر. تو اسلام کا طریقہ آف وار از آلسو ویری ڈسپلنڈ, ویری دا موسٹ ہیومین. اگر وار ہیومین ہو سکتی, اول تو آبویسلی وار کے اندر خون تو بہتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن دی موسٹ ہیومین وے of war is given in Islam, alhamdulillah. پھر اللہ پاک کہہ رہے انفال is for Allah and رسول. اب کہاں چلا گیا؟ واپس اللہ اور رسول کی طرف چلا گیا. جتنی یہ وار بوٹی ہے کون ڈسٹریبیوٹ کرے گا؟ اللہ اور اللہ کا رسول. کیسے؟ وایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. So you've got to accept what is the command of Allah and Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو غنیمت دی جا رہی ہے, یہ بتایا جا رہا ہے this is not a repayment, دس از ناٹ اے گین فار جہاد. جہاد کا جو تمہیں بدلہ ملے گا وہ تو جنت ہے, رائٹ. سو یہ دس از جسٹ ایکسٹرا. اس کو تو سمجھو تم یہ کچرا ہے, چاہے وہ سونا رکھا ہو, چاہے وہ ڈائمنڈز رکھے ہوں, چاہے وہ, اور آئی وانٹ یو ٹو ریکگنائز کہ کس چیز کو کچرا کہہ رہے ہیں. جو بدری صحابی لڑ رہے تھے وہ تو ننگے پاؤں تھے, they didn't even have weapons. تو ان کی آنکھیں نہیں چمکی ہوں گی کفار کے وہ آرمرز اور وہ ویپنری اور وہ چیزیں دیکھ کے کہ یہ ہمیں مل جائے تو وی کین فائٹ بیٹر وارز. آنکھیں تو چمکی, اللہ پاک نے چمک برابر کے دے. انہوں نے کہا یہ دس از نتھنگ, دس دا صلہ, دی ایکچوئل ریوارڈ از فار اللہ. پھر اس کو منیمائز کیا جا رہا ہے, من شیء, یہ بڑی معمولی چیز ہے. من شیء, میں نے آپ کو کہا اللہ پاک قرآن کے اندر دنیا کو متاع الغرور کہتے ہیں, متاع الحیات الدنیا. متا کا مطلب ہوتا ہے ٹوتھ برش. کریکشن ہو جاتی ہے نا مائنڈ سیٹ کی ٹوتھ برش کے ساتھ. کسی کا ٹوتھ برش دیکھ کے جلو گی؟ نہیں جلو گی نا. تو متا ہے, کسی کی کوئی بھی چیز دیکھ کے کبھی دل میں خیال آئے اس ورڈ متا کو یاد کر لیں, ٹوتھ برش. چاہے وہ کچھ بھی ہو, چاہے وہ رولز رائس ہو, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو. آپ کی دیکھیں جب مائنڈ سیٹ ہیلتھی ہوتا ہے نا تو آپ کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں, اور مائنڈ سیٹ ہیلتھی نہیں ہوتا ہے نا تو آپ ریٹ ریس میں لگے رہتے ہو, پھر آپ اللہ کے دین کے لیے تو کوئی کام نہیں کر سکتے, بالکل فارغ. اچھا, اب بتایا جا رہا ہے شریعت کیا ہے اس کی, کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایون اف دا ہول ورلڈ از گیون ٹو یو, اٹ از اسٹل نتھنگ, اٹ از اسٹل اے ٹوتھ برش. پوری دنیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی ہے کہ ایوری تھنگ دیٹ دا سن رائزز آن, اس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا ہے, مکھی کے ونگ, پر کے برابر. مکھی یا مچھر کے پر کے برابر, مچھر کے پر کے برابر. مچھر کا پر کتنا حقیر ہے. تو اب تو جب میں انسٹاگرام پہ پوسٹ دیکھ رہی ہوتی ہوں نا تو میں خاص طور پہ شنل کے بیگز کو دیکھ کے کہتی ہوں مچھر کا پر, مچھر کا پر, آگے نکل جاؤ, آگے نکل, مچھر کے پر ہے سارے. کیونکہ یہ اٹریکٹ کرتی ہے دنیا. تو اس کی حقیقت سمجھنا بہت ضروری ہے. once you've got this eye of the Quran, then the dunya can't fool you anymore. پھر کبھی نہیں مرتے آپ دنیا کے پیچھے, not at the cost of Allah. اللہ کو ناراض کر کے دنیا کو حاصل نہیں کریں گے. اچھا, اب جو شریعت آ رہی ہے 1/5 بتایا جا رہا ہے اس کو اللہ اینڈ رسول, اس کو خمس کہتے ہیں. یہ ایکچوئل شریعت ہے, خمس.
KHUMS, ٹھیک ہے. دس از فار رسول اینڈ فار ہز پرسنل یوز اینڈ فار ہز فیملی, ٹھیک ہے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پور ریلیٹیوز کے اندر بھی یہ بانٹ دیا کرتے تھے اپنے پور ریلیٹیوز میں لباس اور ہارسز, اس لیے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ حرام تھی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, رائٹ. زکوٰۃ نہیں لیتے تھے, صدقہ زکوٰۃ نہیں لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ہدیہ لیتے تھے اونلی, ٹھیک ہے. اور ان کی فیملی کے اوپر بھی زکوٰۃ حرام ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز فیملی کے اوپر. جی اس لیے نہیں لیتے, مگر ان کو پتہ کیسے کہ وہ سید ہے؟ اگر ان کے پاس کوئی شجرہ ہے تبھی پتہ ہوتا, ورنہ بہت مشکل ہے آج بتانا کہ کون ہے سید. اچھا, پھر حصہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو 1/5 آف دا ٹوٹل جو پورا پائے ہے اس میں سے 1/5 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا, ٹھیک ہے. پھر یہ اس لیے بھی ہے کہ یہ ایک نیچرل وے ہے ویئر پیپل ہو آر ٹیچنگ دین آلسو نیڈ ٹو بی غنی. اگر غنی نہیں ہوں گے تو فتوے بکنے لگیں گے. اگر اپنا مال نہیں ہوگا, اگر میں نے آپ کو ٹکٹ لگا کے یہاں بلایا ہوتا نا, پھر آپ آ کے میرے اوپر روب جھاڑتی, جیسے ہم اپنے قاری صاحبوں کے ساتھ کرتے ہیں, ان کو سیلری دیتے ہیں نا, پھر آپ میرے اوپر روب جھاڑتی کہ بس یہ تو ضروری ہے ہی نہیں نا, تو میں کہتی جی باجی آپ صحیح کہہ رہی ہیں, یہ ضروری نہیں ہے. ایسے لوگ دین نہیں بتا سکتے. ہمیں چاہیے پراپر اسکالرشپ ہونی چاہیے. گورنمنٹ شوڈ سپورٹ اور علماء, تاکہ وہ کسی کے مال کے پریشر کے نیچے آ کے فتوے نہ بیچیں, دین نہ بدلیں, ڈسکاؤنٹ نہ کریں دین کو. ٹوڈے ایوری بڈی از لوکنگ فار این ایزیئر ورژن آف اسلام. اللہ بچائے ہمیں ایسے علماء سے جو ہمارے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیچتے ہیں کہ کر لو تب بھی ٹھیک ہے, نہیں کر لو تب بھی ٹھیک ہے, نماز پڑھ لو تب بھی ٹھیک ہے, نہیں پڑھ لو تب بھی ٹھیک ہے, شراب پی لو تب بھی ٹھیک ہے. میں نے آپ کو کہا فتویٰ آ چکا ہے, اینی بڈی ہو از ان دا بازار فار شاپنگ, although I don't like shopping, شراب حرام نہیں ہے جب تک غمر نہ ہو جائے, جب تک انٹاکسیکیشن نہ ہو جائے. آپ کو مل جائیں گے, منکر حدیث میں سے ہیں موسٹلی, کیونکہ جب تک حدیث کو ڈینائی نہیں کریں گے تب تک قرآن کے ورڈز کو, انٹرپریٹیشن کو تو چینج نہیں کر سکتے. تو حدیث کو ڈینائی کر کے انہوں نے شراب کو حلال کر لیا, اب زنا کو بھی حلال کر لیا. وہ کہہ رہے ہیں اگر سال میں ایک دفعہ ہے اور عادت کی آپ زانی نہیں ہو تو کوئی بات نہیں, you'll get away with it. نعوذ باللہ, حرام کو حلال کر لیا. اب یہ دین تو کافر بھی کر سکتا ہے. This is an Islam where you are allowed, نعوذ باللہ, to drink alcohol and to do zina and to play jua and to, تو پھر بچا کیا؟ No problem. پھر تو سب کر سکتے ہیں. And the most popular, these fatwas are the most popular in places like Dubai, the youth Muslim in Dubai, the youth Muslim in America. They love these scholars. وہ تو کہہ رہے ہیں bring it on, I like this thing, I do my thing, you do your thing. Later on وہ بعد میں جا کے اللہ معافی جب چھتر پڑیں گے نا تب پتہ چلے گا دین کا کیا حال کیا تھا. So اچھا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ خمس آتا تھا, یوزولی ہی وڈ یوز ایوری تھنگ ان اللہز وے. ریلیٹیوس کو یہی خمس جو وار بوٹی کا ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا تھا, ریلیٹیوس کو بھی دیتے تھے, جس میں لائک ہز وائفس, ہز ڈاٹرز, ہز سنس, ہز گرینڈ سنس, ان سب میں سے کسی کو زکوٰۃ نہیں لگتی تھی نا فرام دا ہاؤس ہولڈ آف محمد, تو ان سب کو ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. پھر آرفنس کو, پور کو, ٹریولرز کو. تو یہ جو ہے یہ سوشل ویلفیئر کے لیے استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پھر یور ایمان کالز یو دیٹ یو فالو دس, اینڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادر دین دیٹ پارٹ آف مال غنیمت, ناؤ دس از ویری امپورٹنٹ, ادر دین دس 1/5 جو اللہ اور رسول کے لیے ہے, یہ کس چیز کے لیے یوز کیا جا رہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, ان کی فیملی کے لیے, غریبوں کے لیے, آرفنس کے لیے, ٹریولرز کے لیے, سب, آل سوشل ویلفیئر از ڈن ان دس 1/5. اس کے علاوہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز الاؤڈ ٹو چوز ون تھنگ فرام فار ہمسیلف. یہ ان کو ایک اسپیشل اتھارٹی دی گئی تھی. اٹ کوڈ ہیو بین اے سورڈ, اٹ کوڈ ہیو بین این آرمر, اٹ کوڈ ہیو بین اے سلیو, اینی تھنگ. کہ یہ سارا مال, تو پھر پہلا سارا مال کہاں آتا تھا؟ پہلے سارا مال گورنمنٹ کے پاس جمع ہوتا تھا, وہاں سے مال الگ ہوتا تھا, پھر ڈسٹریبیوشن. یہ ایک پریولیج دی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. Safiyum means he was the chosen one. He was chosen, he could choose one thing. ٹھیک ہے. اب 4 حصے رہ گئے مال غنیمت کی. This was distributed to the soldiers. اس کے بھی رولز ہوتے تھے.
اگر واکنگ سولجر ہے تو اس کو ایک حصے میں سے دیا جائے گا, 1 part. 4 حصوں میں سے 1 part would go to the walking soldier, 3 parts would go to those soldiers who had their own animals. ٹھیک ہے, کیونکہ اس وقت زیادہ لوگوں کے پاس تو اینیملس نہیں ہوتے تھے. لیکن آپ سوچیں نا, the soldier financing his own war, bringing horses, bringing camels in an army where there is not a lot of horses and camels, تو ان کو ایکسٹرا دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب the head of army یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمانڈر آف چیف بھی تھے, پریزیڈنٹ آف مدینہ بھی تھے. ٹھیک ہے, ان کی ذمے تھا ٹو ڈسٹریبیوٹ دس, اینڈ ہی واز آلسو دا ہیڈ آف دا مسلم کمیونٹی, دی امام آف دا ماسک, دا کمانڈر آف چیف. Everything was collected with the government of Medina and then divided from here. اب یہاں پہ آیت نمبر 44 تک ہم نے کیا نا. بدر کو یوم الفرقان کہا جا رہا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ it is a day, a large event. ٹھیک ہے, اللہ is saying that Allah sent his angels. کتنے اینجلس بھیجے تھے اللہ پاک نے؟ 1000 اینجلس بھیجے تھے اللہ پاک نے. تو وکٹری کس نے دلائی تھی؟ اللہ نے. 313 تھے مسلمان اور اینجلس 1000. تو پھر اللہ پاک کہہ رہے کہ فتح اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اینڈ مومن ان وکٹری گیوز ٹیکس نو کریڈٹ. یہ ہمیشہ سے رول ہے, کیونکہ وکٹری کے اندر ہمیشہ شیطان پرائڈ کریٹ کرنے کی کوشش کرے گا. جہاں اپنے آپ کو ذرا سا آپ نے کہیں کچھ سمجھا نہیں کہ وہ آپ کو تباہ کرے گا نہیں. آیت نمبر 42 کے اندر بتایا جا رہا ہے یہ جو the two sides, the two banks ہے نا, one is the side of Medina and one is مکہ side, the کافر. اس طرف مسلم ہے, اس طرف کافر ہے. بیچ میں کیا تھا؟ کیراوان تھا نا ابو سفیان کا. I told you initially تو کیراوان کو originally the Muslims left Medina to attack the caravan. راستے میں they changed way. جب the army marched from Makkah, راستے میں they went to confront the army. ٹھیک ہے, and they went towards the sea. تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا فیصلہ تھا, ایسے ہی ہونا تھا. if they had planned it themselves, these two armies might not have met. کیوں؟ اللہ نے کیوں ملایا؟ اللہ نے بدر کیوں کروائی؟ اللہ wanted کافر and Islam to meet on a battlefield and show the world whose side is Allah on. ٹھیک ہے, and all of Arab got this memo. عرب جو ہے نا وہ کافر تھے لیکن وہ بریوری کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے تھے. دیوانے تھے وہ بریو لوگوں کے, رائٹ. جب ان کو پتا چلا 313 مسلمان جن کے پاس تلواریں بھی کم تھی, ڈنڈے تھے, اور وہاں کفار مکہ کی آرمی 1300 پلس مارچنگ ود آرمرز, سورڈ, گولڈ, آرٹلری. آپ امیجن کریں نا, یہ تو وہی بات ہو گئی کہ یہاں سے آج ہم کے ایک بندوق لے کے ایک مسلمان نکلا اور وہاں سے امریکہ ایک نیوکلیئر بامب لے کر آیا, اور ہارا کون؟ کافر ہار گئے. تو پورے عرب میں تہلکا مچ گیا تھا. ایون پیپل ہو ور ناٹ پیئنگ اٹینشن ٹو دا دعوت آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بفور بدر, دے سیڈ hey hold on, who's this Muhammad, what's going on صلی اللہ علیہ وسلم, what's happening, what is this Islam, what are this Muslim, what are they fighting about. جب کیوریوسٹی شروع ہوئی, اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا یہ تو اللہ کا آخری رسول آ گیا. Some people they didn't. یہ تو مطلب براڈ کاسٹ کر دیا اللہ نے. آفٹر بدر اسلام was broadcasted. وہ نہیں ایک ویو, ایک لہر مچلتی ہے. سنا تم نے, سنا کیا ہوا بدر کے اندر. Exactly. So this was the grapevine that Allah wanted to spread, was that Islam is victorious. ٹھیک ہے, اور اللہ پاک یاد دلا رہے how angels helped Muslims. کچھ یہ کہتے ہیں روایت کے اندر, حدیث کی کتابوں کے اندر, کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ they saw them as human, in human form also. ٹھیک ہے, کچھ تو انویزیبلس تو ہوتے ہیں, کچھ اینجلس جو ہے, اب 1000 کے 1000 تو ویزیبل نہیں آئے تھے نا, لیکن some were fighting amongst the army ranks as humans. کیونکہ صحابہ جب ان کو دیکھتے تھے تو وہ ان کو نہیں پہچانتے تھے, اور وہ دیکھ رہے کہ یہ تلوار چل رہی ہے اور سر کے سر اڑاتے چلے جا رہے ہیں. تو صحابہ نے بعد میں ڈسکس کیا ہوگا کہ وہ جس نے وہ کلر کا کپڑا پہنا ہوا تھا وہ کون تھا. سو دے مائٹ ہیو فگرڈ آؤٹ دین کہ اچھا وہ تو اینجلس تھے. ٹھیک ہے, اینڈ جو اچھا اللہ پاک کہہ رہے ہیں جو ہلاک ہو رہا ہے اس کو پتا ہو کلیئر کہ وہ کس پرپس کے لیے ہلاک ہو رہا ہے. بدر میں جو مسلمان ہلاک ہو رہا ہے اس کو پتہ ہے میں جنت خریدنے کے لیے اپنی گردن کٹوا رہا ہوں. آئی ایم ڈائنگ فار دا لو آف اللہ. اٹس اے ڈن ڈیل.
جو کافر مر رہا ہے اس کو پتا ہونا چاہیے میں دنیا کے لیے بک کے مر رہا ہوں, دنیا کے آگے, ٹھیک ہے, شرک میں مر رہا ہوں, کفر میں مر رہا ہوں, اس کو یہ پتا ہونا چاہیے آئی ہیو نو پلیس ان دی آخرہ, مجھے ایک دھیلا نہیں ملنا, ایک سکہ نہیں ملنا قیامت کے دن اللہ سے, مجھے کوئی اجر نہیں ملنا, ٹھیک ہے. اب میجورٹی دنیا کے ساتھ پرابلم کیا, ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سک رہے. بھائی بڑا سمپل سولیوشن ہے, آپ ڈیسائیڈ کر لیں آپ نے مرنا کیسے, زندگی جینے کا طریقہ خود بخود آ جائے گا. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے مرنا کلمے کی موت ہے, لیکن اگر زندگی گانے گنگناتے ہوئے گزر گئی تو موسٹ پروبیبلی when you're dying تب بھی آپ گانا ہی گنگنا رہے ہو. وہ ایک بہت انٹرسٹنگ, میں نے آپ کو ایک قصہ سنایا تھا, ایک بڈھا آدمی تھا, وہ بکریاں چرانے والی وہ نہیں ہوتی ہے گھاس بھوس, وہ بیچتا تھا, 10 روپے کی 3, 10 روپے کی 3, 10 روپے کی 3, ایسے نہیں ہوتے, وہ آواز لگا رہے ہوتے ہیں. جب وہ مر رہا تھا کوئی پنجاب یا اس طرح کی جب, تو وہ ولیج کے اندر اس کو چارپائی پہ ڈالا ہوا ہوگا, سارے بچے گھر والے اب سب کہیں ابا جی کلمہ پڑھ لو, ابا جی کلمہ پڑھ لو. وہ جب منہ کھولے وہ کہیں 10 روپے کے 3, 10 روپے کے 3, 10 روپے کے 3. جو زبان پہ جاری ہے اسی حال میں مرو گے. سمپل ہے. واٹ از دا, اس کو الٹا ہم کہتے ہیں ہم جئیں گے پہلے اپنی مرضی سے, مریں گے بھی ہم اپنی مرضی سے, ایسے نہیں ہوتا ہے. تو اگر آپ نے ٹریننگ کرنی ہے نا, سمپل فارمولا یہ ہے, ڈیسائیڈ یور پرپس آف ڈیتھ, جنت جانا یا جہنم جانا. اگر جنت جانا ہے تو مسلم مومن کی موت چاہیے, اگر مسلم مومن کی موت چاہیے تو پھر تو زندگی مسلمانوں والی, مومنوں والی گزارنی پڑے گی. ہم کہتے ہیں, دیکھیں ہم کہتے ہیں جی ہم نماز پڑھتے ہوئے مر جائیں, سجدے میں مر جائیں. بس سجدے زیادہ کیے, فرض کے علاوہ کچھ ایکسٹرا کیا نہیں نا. کتنی دیر لگتی ہے نماز پڑھنے میں, پورے دن کے 15 منٹ 20 منٹ. تو پورے دن میں 20 منٹ میں چاند سے مرو گے یا باقی 23 گھنٹے میں چاند سے مرو گے؟ باقی 23 گھنٹے میں چانس. پروبیبلٹی دیکھ لو نا, سیدھی بات ہے. اب پروبیبلٹی اگر آپ کی یہ ہے, اب آپ اس 23 آورس کے اندر کیا کر رہے ہو یہ آپ خود ہی جانتے ہو اور میں خود ہی جانتی ہوں. یو گاٹ ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ فار یور سیلف. ٹھیک ہے, بھی بتایا تھا نا کہ لڑکے ٹریول کر رہے تھے, ایکسیڈنٹ ہو گیا گاڑی کا, تو کچھ نے تو انہوں نے کلمہ پڑھایا, ڈاکٹر نے تو پڑھ لیا. ایک لڑکے کو کلمہ پڑھا تو گانے گاتا رہا. یہ دیکھیں یہ جو ہمارے بچوں کے اندر یہ لگا دیے ہوئے نا ایئر پوڈس, وہ بالکل آپ کو بالکل اذان کی آواز سے بھی بلاک کر رہے ہیں نیکسٹ جنریشن کو, کہ جو تھوڑا بہت ایک لا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, جو یہ آواز کان کے اندر جائے یہ بھی بند ہو جائے. کسی کی آواز نہیں, مطلب یہ اب کیونکہ یہ جب بلاک کریں گے تو کیا پھر مائنڈ کنٹرول ایزی ہو جائے گا نا. اور پھر آپ دیکھیں میوزک از ایکچولی یوزڈ ٹو کنٹرول پیپل. جب یہ اساسینیشنس کے لیے یہ ٹرین کر رہے ہوتے ہیں نا ٹیررسٹ اساسینیشنس کے لیے, اب کیسے کوئی ایسے تھوڑی بندہ بم میں آپ کو بھیج دوں جی بم لگائیں اور جا کے اڑ جائے, نہیں ہو سکتا. تو ان کو جب ٹرین کرتے ہیں سرٹن میوزک بجاتے ہیں, ساتھ میں ان کو حفیم پلاتے ہیں, میوزک بجاتے ہیں, پھر پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں تاکہ ان کا دماغ ٹرانس میں آ جائے, تاکہ دے آر ریڈی ٹو بلو اپ their this thing جیکٹس. اس کے بعد جس وقت ان کو پھٹوانا ہوتا ہے نا پھر وہ میوزک دباتے ہیں, وہ جا کے اپنے آپ کو پھاڑ لیتے ہیں. تو یہ چیزیں مائنڈ کو افیکٹ کرتی ہیں نا, میوزک افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, دس از سم تھنگ. اب کیا کہا جا رہا ہے کہ جب ہمارا کیا حال ہے, نہ خدائی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, دنیا کو مناتے مناتے مر جائیں گے. جب مر گئے تین چیزیں ہیں ہمارے پاس. ایک گھر میں رک جائے گی, وہ ہمارا مال ہے. دوسرا قبر تک جائے گی, وہ ہمارا اولاد ہے یا ہمارے رشتہ دار ہیں, دفنا کر آ جائے گی, اندر نہیں جائے گی قبر. تیسری چیز قبر میں جائے گی, وہ اعمال ہے. یقین کریں یہ جو قرآن ہے نا یہ ہے دوست ہونے کا. یہ قبر میں ساتھ جائے گی جب فرشتے آئیں گے, اینڈ بڑا ہی ہینڈسم نورانی قرآن جو ہے نا ایک بہت بیسٹ فرینڈ بن کر وہاں بیٹھا ہوا ہوگا, کہے گا میں نہیں چھوڑوں گا اسے. فرشتے کہیں گے تم جاؤ یہاں سے, ہم نے حساب لینا. کہے گا لو حساب, میں یہیں بیٹھا ہوں, میں نہیں چھوڑوں گا جب تک میں اس کو جنت میں نہیں پہنچا دوں گا. اس نے مجھے دنیا میں نہیں چھوڑا تھا. اب مجھے بتائیں یہ ہے وہ دوستیاں جس کی ہمیں ضرورت ہے. پھر کہا جا رہا ہے کہ اگر ڈیسائیڈنگ فیکٹر جنت کے اوپر آپ جم جائیں گے, دین دنیا بیکم سیکنڈری.
प्रायोरिटी क्या होगी? प्रायोरिटी अल्लाह, रसूल, कुरान. बाकी कोई नाराज होता है, होए, आता है, आए, जाता है, जाए, आई एम ओके. I've got a very set mission in my life. I've got a straight purpose. ठीक है? और I think अल्लामा इकबाल ने ये कहा था कि जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, यानी कि क्या जिया अगर अल्लाह के लिए ना जिया, और क्या पाया अगर अल्लाह की मोहब्बत नहीं पाई. And अल्लाह की मोहब्बत is so precious and it's so easily available. Allah does not hold grudges. People hold grudges. Allah doesn't care what we've done, where we've been. जो मर्जी हो गया जिंदगी के अंदर, आज कह दो अल्लाह I love you, please fix me, he'll fix you. It's so simple. लेकिन हमारी majority, when I say हमारा 90% मुसलमानों का हाल क्या है? हमने एक टांग रखनी है इस्लाम में और एक टांग रखनी है बाहर. उस टांग से मजे भी लेते रहना है ना, right? You've got to do both. और हम इसको कहते हैं, स्पेशली इट्स अ टर्म कॉइन्ड इन साउथ ईस्ट एशिया द मोस्ट, जी दीन और दुनिया साथ लेके चले ना. दुनिया पे दीन आना चाहिए, जिंदगी है दीन. द प्रॉब्लम विद दीन और दुनिया साथ लेके चले इज दैट, मैं ये नहीं कह रही कि आप दुनिया छोड़ दें, लेकिन मेजॉरिटी हम अपनी जिंदगियां इस चीज में वेस्ट करते हैं कि नमाज पढ़ के when we fold the जानमाज, we fold Allah with it, we fold रसूल के अहकाम with it, we fold the Quran with it, we say we're done being Muslim for the day. 20 minutes we were Muslim, that's it. अब मैं क्या पहनती हूँ, मैं क्या खाती हूँ, मैं क्या बोलती हूँ, मैं कहाँ घूमती हूँ, मैं किससे मिलती हूँ, Allah has no say in it. That's not deen. Allah has a say in everything. Everything, your personality, your character, your morality, तुम religion, how you speak about people. Allah has a say in तुम्हारी आंख का इशारा. अल्लाह ने कह दिया तुम उसकी आंखों को नहीं पा सकते, वो तुम्हारी नजरों को पा लेता है. तुम जो किसी को देख के कहती ना फिर कितनी मोटी हो गई है, जबान से भी नहीं बोला, आंख से बोला है ना. You degraded somebody with your eyes. अल्लाह कयामत के दिन वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाएगा, सबके सामने दिखाएगा, कहेगा ये तुम घटिया हरकतें कर रही थी, अब मुझे इसका जवाब दो. इसीलिए आप सल्लम ने हमें दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबा यसीरा, अल्लाह हमसे इजी अकाउंट ले, प्लीज इजी अकाउंट. बीबी आयशा ने आप सल्लम से पूछा था कि व्हाट इज एन इजी अकाउंट या रसूल अल्लाह. आप सल्लम सेड लुक, अल्लाह इज गोइंग टू ओपन योर रिपोर्ट कार्ड, हमारा अमाल नामा है, एंड ही इज गोइंग टू स्किम थ्रू इट एंड ही इज गोइंग टू क्लोज इट एंड ही इज गोइंग टू से ओके जाओ जन्नत जाओ. बिकॉज जहां अल्लाह ने, अब सोचिए अल्लाह है, अल्लाह हमारे सामने खड़ा हुआ, और अगर अल्लाह ने उंगली रख के पूछ लिया बीबी ये क्यों किया था तुमने, ये क्यों बोला था, ये तुमने किसी का हक कैसे मारा था, ये तुमने किसी को डिग्रेड कैसे किया, एक अगर अल्लाह ने पकड़ लिया ना, हम जवाब नहीं दे सकेंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे. तो अल्लाह पाक से फिर इंसान क्या अपने लिए डरता रहता है, अमाल करता रहता है और अपने लिए, बिकॉज we're kind of a box mix of both, aren't we? We're a mix of both. We try to do good and then we keep messing up, and we try to do good and we keep messing up. That's okay. तौबा करते रहे. Just keep the journey has to be moving forward. You got to push yourself forward, not backward. कि मुस्लिम बनने निकले थे और मुनाफिक बन के निकल गए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना. एक तरफ को, लेकिन हम एक तरफ को लगते भी नहीं. हम कहते हैं little bit of this, little bit of that, little bit of this, little bit of that. Keep swinging like a pendulum. रमजान में बहुत अच्छे मुसलमान, जुम्मे पे अल्हम्दुलिल्लाह क्या इतर का इंतजाम, क्या जबरदस्त हम मुसलमान. And then look then what happens on Saturday. चलो रमजान तो जब आएगा आएगा, अपना फ्राइडे को देखो और सैटरडे को देखो, और कहाफ भी पढ़ ली और बड़ी चादरें भी पहन ली और सब कर ली, फोल्ड कर दिया ना. उसके बाद we said we're done with जुम्मा. So Allah didn't say हिसाब's not going to be what were you doing on जुम्मा. सूरह यासीन के अंदर आता है ना, कुंतुम तामलून, तुम क्या करते रहते थे. There is going to be a हिसाब of every minute, of every second of your life. What were you involved in? तुमने जितनी कैलोरीज खाई आज, वो कहाँ जलाई तुमने. Where did you burn your calories? For Allah or for शैतान? अगर, और उमर रजी अल्लाह अन्हा ने कहा था अपना हिसाब ले इससे पहले कि तेरा हिसाब लिया जाए. These are things that we need to worry about and we need to think about. फिर बताया जा रहा है बदर का एक और फैक्टर. अच्छा,
Badr was facilitated and the numbers are just superficial. Facilitated by Allah. Allah showed kuffar in Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's dream the night before Badr और कम दिखाए. अच्छा, मगर जो नबी का ख्वाब होता है वो तो सच्चा होता है, झूठा तो हो नहीं सकता, तो कैसे कम दिखाए? इसलिए कि उसी आर्मी से बहुत सारे लोग बाद में मुसलमान हो गए थे, तो एक्चुअली तो काफिर टर्निंग मुस्लिम. सो द क्वांटिटी ऑफ काफिर, जब छट गए वो काफिर, तो उसके अंदर अबू सुफियान मुसलमान हो गया, खालिद बिन वलीद मुसलमान हो गया, अब्दुल बिन अब्बास मुसलमान हो गया, अब्दुल रहमान मुसलमान हो गया. दे वर राइट नाउ दे वर मार्चिंग विद द आर्मी. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख्वाब देखा था वो सच्चा था, काफिर कम थे. फिर दिलों के अल्लाह पाक कह रहे मजबूती अल्लाह ने दी है, आप कदम उठाएं अल्लाह दिल जमा देता है. अल्लाह gave them a resolve much stronger than the काफिर आर्मी. काफिर आर्मी ना डामाडोल थी, वो उनके वहां पे औरतें बजा रही थी, गा रही थी, उनको पोइट्री सुना रही थी कि तुम अपने दिल मजबूत करो, तुम बहादुर हो, तुम ये करो, तुम वो करो. यहाँ क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह. कभी दिन के काम में दिल जरा भी डगमगाए ना, पढ़ लें कलमा एक दफा, ऐसे लगता है आपने वो गेटोरेट पी लिए, ऐसी एनर्जी आती है. अल्लाह ऐसे थामता है मोमिन के दिल को. और फिर मुस्लिम्स हैड 1000 एंजल्स विद देम, सो देयर क्वांटिटी वाज मोर टेक्निकली. ठीक है. अच्छा, अब जो हक के लिए खड़े होंगे, दे शुड बिलीव दैट अल्लाह's हेल्प इज विद देम एंड अल्लाह सेव देम फ्रॉम द फितना. फितना क्या था? हो सकता है कि मुसलमान सामने वाली आर्मी को देख के, नॉट मुनाफिक, ट्रू मुस्लिम्स डर जाते और उनका दिल कांप जाता. तो जब डिसाइड कर रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओपिनियन लिया था कि बदर के लिए मार्च करना है कि नहीं करना, उस वक्त ओपिनियन ले लिया. वंस द लीडर हैज टेकन द डिसीजन, उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि हमने तो ये कहा था और आप, देन यू हैव टू फॉलो द लीडर. तो मुस्लिम आर्मी के हार्ट्स वर यूनिफाइड ऑन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's डिसीजन. एंड अल्लाह पाक कह रहा है अलीमुम बिज़ात सुदूर, अल्लाह को पता है तुम्हारे दिलों के अंदर क्या है. ही नोज व्हाट्स इन द चेस्ट. अगर दिलों के बाहर भी कुछ फ्लोट कर रहा है, कभी कभी मैंने आपको कहा औरतों के दिल तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ना. कभी कभी दिल के अंदर तो सीधा सीधा मैटर होता है, कभी कभी एक ख्याल होता है, एक इंकलिंग होती है, एक वो सस्पेंस की तरह ना, जैसे जी हॉरर फिल्म के म्यूजिक की तरह कुछ बज रहा होता है दिल के अंदर, खुद को नहीं पता क्या बज रहा है, क्या है, व्हाट्स बगिंग मी. अल्लाह नोज, अल्लाह नोज व्हाट्स इन द चेस्ट. एंड मुस्लिम मोमेंट्स जिनको खौफ आया भी था बदर से पहले, अल्लाह पाक कह रहे हैं कि बिकॉज दे हैड स्ट्रॉन्ग ईमान, अल्लाह ने उनके दिलों को थाम लिया था. अल्लाह लिटरली मुश्किल में अल्लाह को कभी पुकार के देखे, ऐसे लगता है अल्लाह ने यूं पकड़ लिया, यूं पकड़ लिए. ही वोंट लेट यू गो, ही वोंट लेट यू गो टिल ही इज गॉटन यू थ्रू. लेकिन हमारा प्रॉब्लम है असबाब का शिर्क. materialistic world, we believe in materialism more than we believe in Allah. हम कहते हैं हाँ this is all well and good what you're saying, लेकिन कॉन्टेक्स्ट भी यूज करना है, ये भी यूज करना है, वो भी यूज, सब कुछ यूज करना है. मुसलमान बेवकूफ नहीं होता है. आप असबाब इस्तेमाल करते हो, मुसलमान प्लानिंग करता है, एक्सिक्यूशन ऑफ द प्लान करता है, एंड रिजल्ट अल्लाह के हाथ में. जिसका एंड रिजल्ट अल्लाह के हाथ में, उसको सकून है. जो हुआ ऐसे ही होना था, अल्लाह ने इसमें मेरे लिए खैर लिखी है. नोबडी लव्स मी लाइक अल्लाह लव्स मी. सकून हो गया कि नहीं हो गया? कुरान जैसी हीलिंग तो आपको कोई दे ही नहीं सकता. अब बड़ी इंटरेस्टिंग आयत नंबर 44 के अंदर अल्लाह पाक कह रहे हैं, जब बैटल फील्ड में खड़े हैं ना, द मुस्लिम्स फेसिंग द काफिर, मुस्लिम्स लुकिंग एट द काफिर सॉ देम एज लेस. ठीक है, काफिर लुकिंग एट द मुस्लिम्स सॉ देम एज लेस. दोनों तरफ. व्हाई? Allah is showing his power. He can edit your viewpoint. तुम्हारी आंख की नजर अल्लाह के हाथ में. इसलिए कभी कभी जब आप लोग मुझे कहते हैं ना, स्पेशली फाकिया, आप मुझे कहती हैं आप इतनी प्यारी लग रही हैं और इतनी आप वो लग रही थी क्लास के अंदर, अल्लाह पाक ने पॉइंट ऑफ व्यू एडिट किया हुआ है तुम्हारा. इट्स सिंपल. अल्लाह डालता है मोहब्बतें, नजर के अंदर भी अल्लाह डालता है मोहब्बतें. इस बात को समझें. तो अल्लाह ने अब ये क्यों दिया? इसलिए कि अल्लाह वांटेड बोथ ऑफ दीज आर्मीज टू कम विद फुल करेज.
کافر تو ویسے ہی ڈاماڈول تھے, انہوں نے جب مسلمانوں کو کم دیکھا انہوں نے کہا ہاں ان کو تو ہم ختم کر دیں گے, آج کے بعد اللہ کا کوئی نام لینے والا ہی نہیں ہوگا دنیا کے اوپر. مسلمانوں نے کافروں کو کم دیکھا, وہ تو ویسے ہی جوش میں تھے اللہ کے نام کے اوپر, انہوں نے کہا یا مٹائیں گے یا خود مٹ جائیں گے, ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں. دونوں کو کم دکھایا. یہ جو پرسیپشن ہے, دس از ایون ٹاکڈ اباؤٹ ان دی حدیث ان جنہ. I'll come to that also now. اچھا, اللہ پاک نے یہ بتا دیا 44 کے اندر کہ کیوں دکھایا فوٹو ایڈیٹنگ, کیوں کی اللہ پاک نے, بیکاز اللہ had decided that کفر and اسلام were going to meet on the battlefield of Badr. تو یہ تو ہونی تھی جنگ, ٹھیک ہے. اب یہ فوٹو ایڈیٹنگ ماں کی آنکھ سے سمجھتے ہیں. ایک ماں ہے, میں تو پتہ ہے بار بار یہ اپنے بہنوں سے پوچھتی رہتی ہوں, میں کبھی اپنے بیٹے کی بہت تعریف کرتی ہوں الحمدللہ ماشاءاللہ, پھر میں کہتی ہوں کتنا پیارا لگ رہا ہے, پھر میں اس کو پھر میں ان کو پوچھتی ہوں اپنی بہنوں کو, میں کہتی ہوں واقعی لگ رہا ہے یا از اٹ جسٹ مائی آئی, کیونکہ ماں کی آنکھ کے اندر تو اللہ نے ایسی محبت ڈالی ہے, چاہے وہ کسی کا بیٹا کالا ہو, سوکھا ہو, پیلا ہو, اورنج ہو, کسی بھی کلر کا ہو, کہتے ہائے میرے چاند کا ٹکڑا. یو لوکنگ ایٹ ہر لائک ویئر از دا چاند کا ٹکڑا آنٹی, دس ون. بٹ یہ فوٹو یہ ہے, اور اگر نہ ڈالتا اللہ, مجھے بتائیں جتنا ہم نے اپنی ماؤں کو تنگ کیا, پالتی مائیں ہمیں پالتی, کتنی محبت ڈالی ہے ماں کی آنکھ کے اندر اللہ پاک نے. آئی تھنک اٹس جسٹ the reason why I'm taking the mother's love is because اللہ نے مشابہت دی ہے اپنی محبت کو اللہ یہ ماں کی محبت سے, 70 ماں کی محبت سے. And it's not even 70, it's mother's love actually multiplied by infinity because Allah is infinite. So you can't even imagine, I can't even imagine. کبھی جب میں اپنی اولاد کو دیکھ کے دانت پیستی ہوں نا, تو جب مجھے ان کے اوپر پیار آتا ہے میں فوراً کہتی ہوں اللہ میاں how much do you love me? I can't fathom it. مطلب I want to squeeze them. اتنی محبت آتی ہے ان کے اوپر, تو میں کہتی ہوں اللہ how much do you love me? اور اتنا سکون ملتا ہے دل کو, اتنا سکون ملتا ہے کہ ایک ہے رب جو پوری کائنات میں میری سگی ماں سے زیادہ مجھ سے اللہ محبت کرتا. یہ یقین, اگر یہ سکون نہیں آ رہا ہے نا, اس لیے نہیں آ رہا کہ یقین نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اللہ if you love us, پھر یہ کر کے دکھاؤ, پھر یہ کر کے دکھاؤ, پھر فکس دس ون, پھر فکس دس. اسپیشلی اگر آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا ہو, سب سے مزے کی بات ہے اللہ سے دوستی کر کے پھر شرط کیا لگاتے ہیں, اللہ اس کے گلے میں تو بریانی کی بوٹی پھنس جائے نا, وی وانٹ ہر ٹو چوک آن اٹ. ایسے ہی ہوتا ہے نا, جو مطلب جس نے میرے ساتھ کیا, ہاؤ از شی واکنگ اراؤنڈ, پر چھوڑ دیں آپ اس کو, چھوڑ دیں آپ, اپنی دوستی ڈیولپ کریں نا اللہ کے ساتھ, اپنے آپ کو. اور اللہ کو ولی جس نے بنا لیا, اللہ کے اوپر جس نے بھروسہ کر لیا, وہ دنیا سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے. دس از دا ڈفرنس بٹوین گاڈ کانشیس اینڈ پیپل کانشیس. گاڈ کانشیس پیپل آر نیور اسکیئرڈ آف پیپل, دے آر ناٹ. آپ کو اگر اپنی بیٹی کا رشتہ کسی کم گھرانے میں لیکن اسلامک گھرانے میں کرنا ہوگا, آپ نہیں ڈریں گی لوگ کیا کہیں گے, نہیں ڈریں گی. آپ کو اگر اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرانا ہوگا, آپ نہیں ڈریں گی لوگ کیا کہیں گے. اگر آپ نے ان کو عالم بنانا ہوگا, اسکالر بنانا ہوگا دین کا, اللہ کرے اللہ ہماری اولادوں میں سے اٹھائے اسکالرز دین کے, جو کرنا چاہیں گے. اچھا, اب یہی جو ویو پوائنٹ ہے, یہ جب آپ اپنے دین کا سفر شروع کرو گے, اللہ کین فوٹو شاپ یور ویو فار یو آلسو. اللہ ول میک اٹ ایزی فار یو آلسو. یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار اللہ, نیت کریں. کبھی کبھی کوئی ہوتا ہے کہ جی اتنی بڑی چیریٹی ہے کیسے ہوگا, مطلب کہ وہ آپ صبح کام شروع کریں, شام تک اللہ پاک کرا دیتا ہے. اور مجھے تو یاد ہے ایک دفعہ ایک کوئی بہت بڑا کیس تھا, 5 لاکھ روپے کا. میں نے کہا یہ تو کیسے ہوگا, اور بہت ارجنٹ بھی تھا. اب میں نے کہا اللہ تیرے حوالے, جتنا ہو سکے گا اتنا ہو جائے گا. کسی نے مجھے کہا آئی ایم سینڈنگ 5K. 5K کا مطلب ہوتا ہے 5000, ٹھیک ہے. جب وہ میں نے لفافہ کھولا تو وہ 5 لاکھ تھے. میں کہا اللہ تیری شان ہے, تیری شان ہے. یس مطلب 500K لکھنے کے بجائے اس نے جب 5K لکھا, میں کہا لوگ 5 لاکھ میں سے 5000 خالی جمع ہوئے ہیں. یہ کام ہے نا, اللہ کے کام ہے, وہ خود کرا لیتا ہے آپ. لیکن اچھا, پھر یہ ایڈیٹنگ ویو پوائنٹ کی بڑے مزے کی. آئی ایم گوئنگ ٹو ریپ اپ ناؤ اینڈ وی آر گوئنگ ٹو اسٹاپ ایٹ آیت نمبر 44. یہ ایڈیٹنگ جنت کے اندر بھی مینشن ہے. جو جنت کی تفسیر آتی ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ
دیکھیں دنیا کے اوپر ہمیں شوق ہوتا ہے کہ ہم بڑے حسین لگیں, نیچرلی شوق ہوتا ہے, ہمیں تیار ہونے کا شوق ہے, ہمیں حسین لگنے کا شوق ہے. اچھا پھر کسی دن ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارے بال کرلی ہوں, کسی دن ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم وہ لگے, کون ہے, ہاں نہیں, کسی دن ہمیں کرینہ کپور لگنے کا دل کرتا ہے, کسی دن اینجلینا جولی لگنے کا دل کرتا ہے. ایسے ہی جنت کے اندر all of the above is possible. پرسیپشن, آپ کی آنکھ کی جو پرسیپشن ہے وہ کھل جائے گی. اب کھل گئی, ایک دن آپ گئی, آپ نے دروازہ کھولا, شیشہ کھولا, اینجلینا جولی بنی ہوئی, اگلے دن آپ کوئی اور بنی ہوئی ہے, تیسرے دن آپ کوئی اور بنی ہوئی ہے. مزے کی بات ہے جس کو جیسا میاں چاہیے وہ بھی ساتھ بنا ہوا ہے. اگر بریڈ پٹ چاہیے تو اینجلینا جولی کے ساتھ بریڈ پٹ کھڑا ہے. سوچیں, شکلیں چینج ہوتی رہیں گی, فزیک چینج ہو, بال چینج ہو گئے, پورے کے پورے چینج ہو گئے. اینڈ دس از ناٹ پلاسٹک سرجری, دس از جسٹ دا پرسیپشن آف دی آئی. اپنا اسپاؤس جیسا چاہیے ویسے ہی نظر. امیجن کریں نا, آپ کی یوں انگڑائی لیں اور ساتھ میں سلمان خان لیٹا ہوا ہے. I know I'm very old. You guys don't know what I'm talking about, but there was a time when Salman was cute also. Yes. Okay? So, in my defense. تو یہ perception change ہو گیا. اچھا, اب اگر آپ وہاں چلے جائیں, جو مرد ہے, if he likes to see himself like somebody else, یہ میں آپ کو perception کی بات بتا رہی ہوں. You will see him like Salman Khan, and maybe he likes to look like Amir Khan, so when he looks in the mirror he will look like Amir Khan. قصہ ہی ختم ہو گیا بھائی. ادھر تو لاٹری. You are happy constantly changing your looks. یہ سب perception تو اللہ نے تو دنیا کے اوپر کر کے دکھا دیا. جنت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ you can't even imagine it. اگر کوئی عکس بھی کوئی بنا لے دنیا کے اوپر جنت کا, it's not possible. ہم صرف اس کی امیجنیشن کر سکتے ہیں. اتنی امیزنگ ہے جنت. اینڈ دین اس پرسیپشن کو اللہ نے کیوں چینج کیا؟ اگین ان کے دل کو سالیڈیفائی کرنا تھا نا. ان کو تو ہمارے دل بھی سالیڈیفائی کر سکتا ہے اللہ. آپ نیت تو کریں, آپ نیت کریں. اس دن میں کسی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, اس نے نیت کی, اس نے کہا میں قرآن حفظ کروں. آپ نیت کریں. الحمدللہ, مطلب اٹس اونلی بین 2-3 weeks. اس نے کہا جب میں فرینچ سیکھ سکتی ہوں, جب میں یہ سیکھ سکتی ہوں, میں یہ سیکھ سکتی ہوں, میں کیوں عربی نہیں سیکھ سکتی؟ الحمدللہ اس نے نیت کی. اللہ پاک نے اس کے لیے اتنی آسانیاں کر دی ہیں. مجھے مطلب دیکھ کے نظر آ رہا تھا کہ کیسے اللہ پاک اس کے لیے راستے کھول رہے ہیں. سبحان اللہ. لگائیں تو صحیح اپنے آپ کو. ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے. اتنا سا نیت کریں, اللہ ٹائم کے اندر برکت ڈال دے گا. اولاد کو لگائیں, اولاد کے اندر برکت ڈال دے گا. مال کو لگائیں, مال کے اندر برکت ڈال دے گا. اللہ کے لیے اللہ کا واسطہ ہے, کچھ لگائیں. سم انرجیز, اف یو ہیو سم ٹیلنٹس, وہ لگائیں اللہ کے لیے. اگر آواز اچھی ہے بات کریں, اگر سوشل میڈیا اسکلز اچھے, حدیثیں پوسٹ کریں. اللہ کے لیے کچھ کریں, اور جو کریں گے, ایک نیکی کریں گے دوسرا دروازہ کھلے گا, ایک نیکی کریں گے دوسرا دروازہ کھلے گا. یہ اللہ کا رول ہے. ایک گناہ کریں گے دوسرا دروازہ کھلے گا گناہ کا, ایک گناہ کریں گے دوسرا دروازہ کھلے گا. دس از دا رول آن دا دنیا. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.